کیسی ہیں بھابھی صاحبہ؟ داور دھڑام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نور اور آبی حال میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھی۔ داور کی بات پر نور نے اسے دیکھا۔ آج مانو سے بھابھی ہو گئی میں؟ اس نے ابرو اٹھا کر کہا۔ ہاں تو نئے رشتے کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں مانو کہوں اور شہریار لالا کو برا لگ جائے کہ میری بیوی کو بلی کہہ رہے ہو، پھر میں تو گیا نا کام سے۔ وہ منہ بنا کر کہتا، آخر میں شرارت سے بول کر ہنسا۔ داور کے بچے میں مانو بلی والی مانو نہیں ہوں، ہاں لیکن تم بلے ضرور ہو۔ نور تپی تھی۔ اس کی بات پر آبی ہنسنے لگی جبکہ داور نے منہ بسورا۔ مانو بھابھی تم نے مجھے بلا کہہ کر اچھا نہیں کیا۔ داور مصنوعی خفگی سے بولا۔ اس کے مانو بھابھی کہنے پر نور جھنجھلائی۔ یہ بھابھی کی دم تو ساتھ سے ہٹاؤ، اس نے کوفت سے کہا۔ ویسے بھی شہریار کو کیوں برا لگے گا؟ میری ان سے شادی بعد میں ہوئی اور تمہاری بہن میں پہلے ہوں۔ واہ واہ کیا بات کر دی! داور نے تالی بجائی، پھر آگے ہو کر کہنے لگا۔ اگر کبھی لالا نے مجھے ڈانٹا تو تم اپنے بھائی کا ساتھ دو گی کہ شوہر کا؟ وہ کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نور نے آبی کو اشارہ کیا۔ مطلب تم کوئی ایسا کام کرنے کی سوچ رہے ہو جس سے تمہیں ڈانٹ پڑنے کا خطرہ ہو؟ آبی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سوچ نہیں رہا، کر چکا ہوں۔ داور نے ٹھوڑی کھجائی۔ ہائے اللہ کیا کر چکے ہو داور؟ نور نے جلدی سے پوچھا۔ دونوں حیرت سے داور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ میں لالا کی کار لے کر گیا تھا اور کار لگ گئی مجھ سے۔ ہیڈ لائٹ کا جنازہ نکل گیا۔ اب لالا زمینوں سے آئیں گے اور پھر انہوں نے میرا سر پھوڑ دینا ہے۔ وہ پریشانی سے بتا رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار شہریار کی کار کا ایکسیڈنٹ کر چکا تھا۔ اس کے بعد شہریار نے اسے ڈرائیونگ کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، پر آج دوست سے ملنے کے لیے جانا تھا تو وہ شہریار کی کار لے گیا تھا۔ اب تمہاری خیر نہیں بچہ۔ آبی نے ہاتھ جھاڑے۔ تم لوگوں کو اصل یہ بتایا ہے کہ مجھے لالا سے بچا لینا؟ داور نے معصوم سی صورت بنائی۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ آبی صاف مکر گئی۔ تم تو ہو ہی چڑی۔ داور نے تب کر آبی کو دیکھا۔ میری پیاری مانو، تم میرا ساتھ دینا، اس بے وفا کی طرح مشکل میں اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ ماں نور کا ہاتھ تھام کر اداسی سے بولا، جیسے آبی کے دھوکے سے اسے بڑا دکھ ہوا ہو۔ نور اور آبی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی ضبط کرتے اس کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ ایک شرط پر۔ نور نے اس کا ہاتھ تھپک کر کہا۔ ہر شرط منظور ہے، تم بولو تو صحیح، میں جان بھی وار دوں گا۔ وہ ایموشنل ہو کر کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ جان ہی وارنی ہے تو شہریار لالا کے ہاتھ ہی لگ جاؤ۔ مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ آبی نے تنزیہ کہا۔ داور نے اس کی بات پر مکھی اڑائی، جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ تم کہو مانو کیا شرط ہے؟ اس نے نور کو دیکھا۔ اس وقت شرارتی سا داور بڑا شریف لگ رہا تھا۔ تم ہمیں آئس کریم کھلاؤ گے، وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے؟ نور نے مزے سے کہا۔ داور نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، جبکہ آبی نے اپنا سر پیٹا۔ کچھ مانگنا ہی تھا تو کچھ بڑا مانگتی پاگل لڑکی، تم اس شیطان کو ہمارے بس میں کر سکتی تھی، پر افسوس، آبی نے جھنجھلا کر کہا۔ داور ایک دم زور زور سے ہنسنے لگا۔ چھی چھی افسوس، تم تو ہمیشہ چڑیلوں کی طرح مجھے اپنے بس میں کرنے کا ہی سوچتی ہو، پر تم اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی، جل ککڑی کہیں کی۔ داور نے ہنس کر کہتے آبی کو چڑھایا تھا۔ اس کی بات پر نور اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ تم آنے دو لالا کو، پھر تمہاری ہنسی ایسی بند ہوگی نہ کہ تم ہنسنے کا طریقہ بھول جاؤ گے، تب تمہاری صورت دیکھنے لائق ہوگی داور کے بچے۔ آبی نے اسے آنے والے لمحوں سے ڈرایا تھا۔ جاؤ جاؤ۔ داور نے ہنس کر ہاتھ لہرایا۔ تبھی شہریار کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ نوکر سے بات کرتا حال میں داخل ہو رہا تھا۔ آبی نے ہنس کر داور کو اشارہ کیا۔ داور کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس نے شہریار کو پاس آتے دیکھا اور اگلے پل وہ صوفے سے دوسری طرف جمپ کرتا صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر آبی اور نور پہلے حیران ہوئی، پھر ان کے لیے ہنسی کنٹرول کرنی مشکل ہو گئی۔ شہریار ان کے قریب آیا۔ داور باہر آؤ، اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ وہ داور کو چھپتے دیکھ چکا تھا۔ داور نے اللہ کا نام لے کر صوفے پر دونوں ہاتھ جمائے اور تھوڑا سا اوپر ہوا کے آبی اور نور کے درمیان صوفے کے پیچھے سے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان وہ دونوں مشکل سے ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کوئی گیم کھیل رہے ہو؟ سیدھی طرح سامنے آؤ۔ شہریار کی آواز میں غصہ تھا۔ داور جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
ایک تو تم کار پوچھے بغیر لے کر گئے اور اوپر سے اس حال میں واپس لائے ہو۔ میں نے تمہیں ڈرائیونگ سے منع کیا تھا، پھر بھی تم نے ایسا کیوں کیا داور؟ اس نے سخت لہجہ اپنایا۔ شہریار کو اس سے پیار بہت تھا، پر غلطی کرنے پر وہ سختی بھی خوف کرتا تھا۔ بات گاڑی کی نہیں تھی، پر اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو وہ لالا وہ داور نے تھوک نگلا۔ اس سے بات نہیں بن رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ تبھی نور ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہریار اس کو ڈانٹے مت، بیچارے کو بازو پر چوٹ لگی ہے۔ اس کا بازو اتنا دکھ رہا ہے؟ ہاں نا داور؟ اس نے پلٹ کر داور کو آنکھ ماری۔ اس کے جھوٹ بولنے پر آبی اور داور نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ شہریار کے چہرے پر غصے کی جگہ پریشانی پھیلنے لگی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ شہریار فکر مندی سے کہتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ داور نے جلدی سے اپنا بایاں بازو تھام لیا۔ اب ماں نور جھوٹ تو بول چکی تھی، اب اسی کو آگے سب سنبھالنا تھا۔ وہ منہ بسور کر بولا۔ شہریار نے جلدی سے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ دکھاؤ مجھے۔ شہریار اس کی آستین اوپر کرنے لگا۔ داور نے ایک دم اسے روکا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ آستین اوپر کرنے کو چھوڑے، میرے درد کو محسوس کریں بس۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ آستین اوپر کرنے سے ان کا پول کھل جانا تھا کہ کوئی چوٹ نہیں آئی۔ کتنا ڈرامہ ہے یہ داور، تم جھوٹ نہ بولتی تو ابھی اس کی شامت آ رہی ہوتی۔ آبی نے چبا کر نور کے کان میں سرگوشی کی۔ چلو اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، اب اتنا بھی درد نہیں ہے، میں آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ داور ہڑبڑا کر اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آبی، تم دودھ کا گلاس اور کچھ کھانے کے لیے میرے کمرے میں لے آنا، میں پھر ٹیبلٹ لے کر کچھ دیر آرام کروں گا۔ آگے بڑھ کر آبی کو آنکھ مار کر کہتا وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جن کہیں کا ڈرامے باز! آبی نے دانت پیسے، پھر کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ نور بھی اس کے پیچھے جانے لگی جب شہریار نے اسے پکارا۔ ماں! وہ رکھ کر اس کی طرف پلٹی۔ شہریار صوفے پر بیٹھا اور اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو شہریار نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر بولا۔ تم نے داور کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے غلط کیا، اپنی طرف سے تم نے داور کو بچانا چاہا، پر ماں میں کوئی اس کا دشمن نہیں ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ میری کار لے کر گیا تو مجھے اس پر غصہ ہے۔ اس نے رکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ماں نور سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ بلکہ مجھے اس کی فکر ہے، وہ جس ایج میں ہے، اس ایج کے لڑکے جذباتی ہوتے ہیں۔ پچھلی بار بھی اس نے اپنے کسی دوست کے اصرار کرنے پر اس کے ساتھ ریس لگائی، کار کو ڈیمیج کیا، پر اللہ نے اسے بچا لیا۔ میں نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ سب پریشان ہوں گے، اور داور کو ڈرائیونگ کرنے سے روک دیا، پر آج پھر وہ کار لے گیا۔ مانا کہ آج وہ دوست سے ملنے گیا تھا، پر تیز ڈرائیونگ کرتے آج پھر اس کی کار لگی۔ اللہ نہ کرے اگر کل کو اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو۔ وہ پیشانی مسل رہا تھا۔ میں بس چاہتا ہوں وہ سمجھدار ہو جائے، پھر جو مرضی کرے، کیونکہ تب اسے اپنے اچھے برے کی خبر ہوگی، پر ابھی میں اس کے لاابالی پن کی وجہ سے اسے کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا، بس اصلیے اس پر غصہ کر جاتا۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بول رہا تھا۔ ماں نور بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی شہریار کو غصہ کرنے کی عادت تھی، وہ بغیر کسی وجہ کے ری ایکٹ کر جاتا تھا۔ اسے حیرت ہوتی کہ کیا ہوا جو داور اس کی گاڑی لے گیا، پر اب شہریار کی باتیں سن کر اسے لگا تھا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ جو کر رہا تھا وہ داور کی بھلائی کے لیے تھا۔ آئی ایم سوری، نور نے شرمندگی سے کہا۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا ماں، میں بس تمہیں بتا رہا تھا کہ ہمارے اپنوں کو صحیح راہ پر لانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تم نے آج جو بھی کیا اس کی محبت میں ہی کیا، پر کبھی کبھی ہماری بہت زیادہ محبت بھی ہمارے اپنوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ کچھ پل رکا، پھر ماں نور کو دیکھا۔ میں نے آج تمہاری وجہ سے داور کو کچھ نہیں کہا، پر اب اسے سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہ کرے۔ وہ نرمی سے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ ماں نور لمبی سانس کھینچ کر داور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے دیکھ کر داور بھاگ کر بیڈ سے اترا اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے گول گھمایا۔ وہ خوش تھا کہ ماں نور نے اسے شہریار سے بچا لیا۔ ماں نور نے ہنس کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے کو وہ لوگ ہم عمر تھے، پر داور میں بہت بچپنا تھا۔ شاید اس لیے کہ گھر میں باقی سب کے ساتھ وہ اور آبی بھی اسے چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں، تو وہ بھی بچوں کی طرح شرارتیں کرنے اور اپنی بات منوانے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔
کیا ہوا مانو، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں آبی نے تمہارے کان تو نہیں بھرے کہ جاؤ داور کو لالا کی عدالت میں پیش کرو اور کہہ دو کہ تم نے بازوں پر چوٹ کا جھوٹ بولا ہے؟ وہ ابرو اٹھا کر شرارتی لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہے مسٹر جن۔ نور نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے۔ پھر کیسا ہے؟ وہ مشکوک ہوا۔ نور نے بات شروع کی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہی تھی، اسے ساری بات بتائی جو کچھ شہریار نے اسے بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہریار ان کے کچھ پل پہلے بولے جانے والے جھوٹ سے بھی واقف تھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ داور اسے دیکھ رہا تھا۔ مانو میں مانتا ہوں، تب میری غلطی تھی، میں شرمندہ ہوں اس سب کے لیے، پر آج سچی میں دوست سے ملنے ہی گیا تھا۔ مجھے لالا نے منع کیا تھا تو میں نے اس دن کے بعد کبھی ریس نہیں لگائی۔ داور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جانتی ہوں، شہریار کو بھی سب معلوم ہے۔ داور پر بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہیں تمہاری فکر ہے۔ کیا تم نے ایک بار بھی ان سے کہا کہ تم آئندہ ایسا نہیں کرو گے؟ کیا تم نے انہیں یقین دلایا؟ اس کے پوچھنے پر داور نے نفی میں سر ہلایا۔ تو میرے پاگل بھائی، جا کر بات کرو اپنے لالا سے، انہیں کہو کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم انہیں خود پر یقین دلاؤ تو تم دیکھنا وہ تمہیں آئندہ کسی چیز سے نہیں روکیں گے۔ اس نے نرمی نے داور کا کندھا تھپک کر کہا، تھینک یو مانو۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کھینچتا کمرے سے باہر بھاگا۔ آبی جو ٹرے تھامے اندر داخل ہو رہی تھی، اس نے حیرت سے داور کو بھاگتے دیکھا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پلٹ کر مسکراتی ہوئی نور کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے ساری بات بتانے لگی۔ آبی حیرت سے سن رہی تھی۔ چلو ہم بھی دیکھیں دونوں بھائیوں کا ملن، نور نے مسکرا کر کہا، پھر آبی کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر نکلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ شہریار بیڈ پر بیٹھا موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ جب داور اس کے روم میں آیا، اس نے پکارا تھا۔ شہریار حیران ہوا، پھر اسے اجازت دی، آؤ داور۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ داور آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ آئی ایم سوری لالا، اس نے آہستہ سے کہا۔ شہریار کو مزید حیرت نے گھیرا۔ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، ڈرائیونگ بھی نہیں کروں گا، اچھے کام کروں گا اور ریس تو ہرگز نہیں لگاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ شہریار نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتپائی۔ آئی لو یو لالا، داور اس سے الگ ہو کر مسکراتے ہوئے بولا۔ شہریار کھل کر ہنسا تھا۔ لو یو تو لالا کی جان۔ شہریار نے ہنس کر اس کا ماتھا چوما۔ اگلے پل دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ دروازے کے پاس کھڑی نور اور آبی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ یہ کتنا پیارا منظر تھا۔ داور نے پلٹ کر آبی کو دیکھا۔ اب لالا سے داور نہیں ڈرنے والا۔ آبی تم اب کس کی دھمکیاں دو گی؟ وہ مزے سے پوچھ رہا تھا۔ آبی ہنس کر آگے بڑھی اور اس کا بازو تھاما۔ جن میں ویسے بھی تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہا کرتی تھی، سچی میں لالا سے کبھی تمہاری شکایت تھوڑی لگائی ہے۔ اس نے محبت سے داور کا گال کھینچا تو دونوں ہنسنے لگے۔ دروازے کے پاس کھڑی نور کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ ان تینوں بہن بھائیوں کو ساتھ دیکھ کر اسے ہاشم کی یاد شدت سے آنے لگی تھی۔ یہ سب نور کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے۔ اب اسی خوشی میں لالا نے نور کو گفٹ دینا ہے۔ چلو داور ہم جائیں اور انہیں بات کرنے دیں، آبی شوخی سے کہتی داور کا بازو تھام کر کمرے سے نکل گئی۔ شہریار نے اسے اپنی طرف بلایا۔ ماں نور آہستہ سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تھینک یو، اس نے ماں نور کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ اسے دیکھتے ماں نور کی آنکھوں میں دیے جل اٹھے۔ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ شہریار اس کا ہاتھ تھام کر الماری کی طرف بڑھا۔ اس کا نازک ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر چھوڑا، پھر الماری کھولی۔ ماں نور بت بنی کھڑی اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے، جہاں وہ مغرور شخص اس سے نرمی برت رہا تھا۔ اسے کیسے یقین آتا؟ اس نے تو کبھی شہریار کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ شہریار نے دراز سے ایک میڈیم سائز کا جیولری باکس نکالا، پھر اسے کھول کر ڈائمنڈ لاکٹ نکال کر ماں نور کی آنکھیں کے سامنے کیا۔ اس کی چمک ماں نور کی آنکھیں میں پڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ دل کی شیپ کا خوبصورت لاکٹ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے چمک رہے تھے۔ تمہارے لیے، شہریار نے مدھم آواز میں کہا، پھر نور کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ دوسری طرف موڑا اور اسے لاکٹ پہنانے لگا۔ نور تو خواب کسی کیفیت میں تھی۔ اس کے 400 محبت کی مہک پھیلنے لگی تھی۔
شہریار کا دل اس کے لیے اتنا نرم کیسے ہوا تھا؟ وہ حیران تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس شخص کے دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے، پر یہ الگ بات ہے کہ اس نے کبھی اس سے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کبھی جتا نہ سکا کہ اسے ماہ نور سے کتنی محبت ہے۔ اس نے لاکٹ پہنا کر ماہ نور کا ہاتھ پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کیا، خود اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اسے شیشے میں دیکھنے لگا۔ ماہ نور کی آنکھیں اپنی گردن میں جھولتے لاکٹ پر تھیں۔ پھر اس نے شہریار کو دیکھا، وہ اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہ نور کی آنکھوں سے نکلتی ہزاروں دیوں کی روشنی کا مقابلہ وہ نہ کر سکا اور نظریں پھیر گیا۔ پھر اگلے پل بھاری دل کے ساتھ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو ماہ نور نے گلابی گالوں پر ہاتھ رکھے۔ افف اللہ جی، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے بے یقینی سے خود کلامی کی، پھر لاکٹ کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر لاکٹ کو دیکھتی جیسے خوابوں کی دنیا میں کھو چکی تھی۔ دوسری طرف شہریار لائبریری میں داخل ہوا، کرسی پر بیٹھ کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ لاکٹ اس نے تب لیا تھا جب ان کی شادی کی ڈیٹ پکی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کیسے یہ لاکٹ خرید لیا تھا، کیونکہ ماہ نور کو کوئی بھی گفٹ دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تبھی منہ دکھائی میں اس نے اسے کچھ نہ دیا، یہ لاکٹ بھی لا کر دراز میں لاک کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر آج جانے کیوں اس کا دل کیا کہ وہ ماہ نور کی امانت اسے لوٹا دے، اس کے لیے لی گئی چیز اسے دے دے۔ آج دل پچھلی تمام باتیں بھلا دینا چاہتا تھا۔ مزید اپنے دیوانے دل کو روکنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس لڑکی کو اس نے ایک عرصے سے چاہا تھا اور اب وہ اس کی تھی، اس کے قریب تھی، پر وہ پتھر دل بن گیا تھا۔ پر اب شاید اس کا دل مزید پتھر نہ بن سکے۔ جس دل میں محبت ہو وہ زیادہ وقت تک پتھر ہونے کا دکھاوا نہیں سکتا۔ بس اب اور نہیں، وہ تھوڑا سنبھال جائے، پھر وہ ماہ نور کو اپنی محبت سے آگاہ کر دے گا۔ جب وہ اس سے اظہار کرے گا، اس وقت ماہ نور کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی تھی۔ ہاشم ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ اس نے نمبر دیکھ کر کال پک کی۔ سلام کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا، وہاں کب جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، آج مجھے اور نازلی کو شادی میں جانا ہے، اصل یہ وہاں کل جائیں گے، وہ کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، پھر اس نے کال کٹ کر دی۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ ہاشم کی ایک میٹنگ تھی جسے اٹینڈ کرنے کے بعد وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کی سیکریٹری الینا خان والا اپنی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھی۔ اس نے اسے اور نازلی کو پکا شادی میں آنے کا کہا تھا۔ ہاشم کے لیے وہ بہن کی طرح تھی، اس لیے اس نے حامی بھری کہ وہ دونوں ضرور آئیں گے۔ آج الینا کی مہندی تھی جہاں وہ دونوں جانے والے تھے۔ ہاشم نازلی کو کال ملانے لگا کہ وہ راستے میں ہے، جلد خان والا پہنچ جائے گا، اس لیے وہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ اس کی کار پورچ میں رکھی، وہ گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھا۔ حال میں داخل ہوا، اندر بالکل خاموشی تھی۔ وہ نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ نازلی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سر جھکائے کھڑی جیولری باکس سے ایئر رنگز نکال رہی تھی۔ بالوں کو کیچر میں قید کیا گیا تھا۔ لائٹ پنک کپڑوں کا خوبصورت سا دوپٹہ بیڈ پر پھیلا تھا۔ نازلی نے لانگ گھیرے دار فراق پہنی تھی جس کی نیٹ کی لمبی آستینیں تھیں۔ اس لباس میں وہ گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی پشت ہاشم کی طرف تھی۔ وہ اسے دیکھتا ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا جہاں سے وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھ کر خاموشی سے نازلی کی تیاری دیکھنے لگا۔ وہ اب ایئر رنگز پہن رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ بالوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کھلے چھوڑے یا باندھ دے۔ اس نے ایئر رنگز پہن کر بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ سیاہ آبشار اس کی کمر پر بنے لگا۔ ہاشم خاموشی سے دیوار سے سر ٹیکے اسے دیکھتا رہا۔ نازلی نے بالوں میں برش پھیرا، پھر اوپر کر کے انہیں پھر سے کیچر میں قید کیا۔ کچھ آوارہ لٹیں اس قید سے آزاد ہو کر اس کے گلابی گالوں کو چومنے لگے۔ لٹ کو کان کے پیچھے کرتی وہ وہیں سٹول پر بیٹھ کر سینڈلز پہننے لگی۔ سینڈلز پہن کر لمبی سانس کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک تفصیلی نظر خود کو آئینے میں دیکھا، پھر پلٹی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، تبھی سرسراہٹ ہونے پر جھٹ سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بیڈ کی دوسری جانب نیم اندھیرے میں اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگلے پل بنا دیر کیے اس نے تیزی سے پلٹ کر ٹیبل سے گلدان اٹھایا، پھر گلدان والا ہاتھ اوپر کیا۔
ارادہ اسے اس طرف پھینکنے کا تھا، پر تبھی ہاشم پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ میں ہوں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ شوہر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ پھر ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ اسے دیکھ کر نازلی نے لمبی سانس کھینچی۔ جی میں آپ کا معصوم شوہر، اس نے مسکرا کر جواب دیا، پھر اس کے ہاتھ سے گلدان لے کر میز پر رکھنے لگا۔ ایسے آتے ہیں کسی کے کمرے میں؟ نازلی نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی کا کمرے؟ ہاشم گلدان رکھ کر اس کے سامنے آیا۔ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ نازلی نے جھٹ سے کہا، آپ میری کون ہوتی ہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ نازلی نے جھجک کر ان سیاہ آنکھوں سے نظریں ہٹائے۔ میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کا چہرہ اوپر کیا۔ محترمہ آپ میری بیوی ہیں، یہ کمرہ فی الحال آپ کا ہے۔ اس نے فی الحال پر زور دیا۔ نازلی نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اسے دیکھا۔ فی الحال؟ اس نے ابرو اٹھایا۔ کیا میں نے اس گھر سے چلے جانا ہے؟ جو یہ کمرہ فی الحال میرا ہے اور آگے نہیں رہے گا؟ وہ تیکھے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاشم نے مدھم سا مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یہ کمرہ فی الحال تمہارا ہے پر جلد ہی ہمارا ہو جائے گا۔ اس کی ناک کو نرمی سے دبا کر مسکرایا۔ اس کی بات پر نازلی کے گال گلابی ہوئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شادی میں جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اس نے بات بدلی۔ ارادہ تو ہے پر تمہیں نظروں سے ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ دل کر رہا ہے تم میرے سامنے کھڑی رہو اور میں تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ مگن سا اسے دیکھنے لگا۔ پھر آپ میری تصویر لے کر اپنے پاس رکھ لے، شادی میں اسے دیکھتے رہیے گا۔ نازلی نے مذاق میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ گڈ آئیڈیا۔ ہاشم نے اسے اپنے قریب کیا۔ نازلی ہڑبڑا گئی۔ میں نے مذاق میں کہا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ ہائے اس کی قسمت کے مذاق کر کے اس شخص کو بتانا بھی پڑتا تھا کہ یہ مذاق تھا، وہ تو سیریس ہی ہو جاتا تھا، پر میں نے تو سیریس لے لیا نا، وہ مزے سے بولا۔ پھر اس کے مزید قریب جھکا۔ تمہاری باتیں میرے لیے مذاق نہیں ہوتی، تمہارے معاملہ میں ہاشم خان بہت سیریس ہے۔ اس کے کان میں گھمبیر آواز میں سرگوشی کی۔ نازلی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاشم نے سر پیچھے کر کے اس کی نیلی جھیل آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے گیا اور اس کے بال کھولنے لگا۔ نازلی نے اسے روکنا چاہا پر اس نے نازلی کے سیاہ آبشار بال کھول ڈالے تھے۔ اب زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، مگن سا ہاتھ سے اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا بولا۔ نازلی نے لمبی سانس کھینچی۔ اب سیلفی؟ اس نے آنکھ مار کر جیب سے موبائل نکالا اور نازلی کے نہ کرنے کے باوجود اپنے ساتھ اس کی تصویریں لینے لگا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ مگن سا موبائل سامنے کیے مزید سیلفیز لے رہا تھا۔ نازلی پیشانی پر بال ڈالے نظریں اٹھائیے اسے گھور رہی تھی۔ تبھی ہاشم نے ہنس کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پک کلک کی۔ نازلی نے اکتا کر اسے دیکھا۔ اچھا اچھا۔ ہاشم نے ہنس کر موبائل واپس کوٹ کی جیب میں رکھا۔ نازلی کو دیکھ کر بولا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ یہ نہ ہو اسے پھر کوئی اور بات یاد آ جائے۔ ہاشم مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ حال میں آئے۔ نازلی نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا، پھر چھوٹی پٹھانی کو آواز لگائی کہ اسے بتا دے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ چھوٹی پٹھانی بھاگ کر وہاں آئی۔ جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے ہانکتے ہوئے کہا۔ ہاں جی۔ نازلی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چھوٹی پٹھانی نے کمر کے پیچھا کیا ہاتھ سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب اور موتیے کے پھولوں سے بنا گجرا تھا۔ اس نے ہاشم کی طرف بڑھایا۔ یہ میں نے نازلی باجی کے لیے بنایا ہے، آپ انہیں پنا دیں۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی۔ ارے واہ بہت پیارا ہے۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا، پھر اس کے ہاتھ سے گجرا لیا۔ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ تھینک یو۔ نازلی نے نرمی سے اس کا گال کھینچا۔ چھوٹی پٹھانی نے بال جھٹک کر کہا تو اس کے انداز پر نازلی ہنسنے لگی۔ پہنا دون۔ ہاشم نے نازلی کو دیکھا۔ نازلی نے خاموشی سے اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم نے گجرا اسے پہنایا۔ ایک بات کہوں؟ چھوٹی پٹھانی ایک دم بولی۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ آپ دونوں ایک ساتھ بہت بہت پیارے لگتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ ہاشم نے نازلی کو دیکھا جو ایک نظر اسے دیکھ کر پلکیں جھکا گئی۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم دا کرنا اس جوڑی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، ہاشم نے چھوٹی پٹھانی سے کہا۔ وہ تو میں کرتی ہوں،
آپ لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ابھی تو میں نے آپ کے بچوں کو بھی کھلانا ہے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، میں تو سارا دن ان کے ساتھ کھیلوں گی، وہ کہہ رہی تھی اور نازلی کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ وہ ہاشم سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہوئی جبکہ ہاشم مشکل سے اپنے قہقہ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازلی باجی آپ مجھے روکے گی نہیں کہ بچوں کے ساتھ مت کھیلو اور جا کر پڑھو؟ میں پھر آپ کی یہ بات نہیں مانوں گی کیونکہ مجھے آپ کے چھوٹی پٹھانی بس۔ نازلی نے جلدی سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ لال چہرے کے ساتھ وہ اسے گھورنے لگی تو چھوٹی پٹھانی کی بولتی بند ہوئی۔ ہاشم مزید خود کو کنٹرول نہ کر سکا اور قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ بہت بولنے لگی ہو تم، جاؤ جا کر پڑھائی کرو، نازلی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اس کا پڑھائی کا کہنا تھا کہ چھوٹی پٹھانی نے منہ بگاڑا اور جلدی سے وہاں سے بھاگی کہ کہیں نازلی اسے کتابیں دے کر بٹھا نہ دے۔ آپ بھی ہنسنا بند کریں، اس نے چبا کر ہاشم سے کہا۔ ہاشم نے ہنسی روک کر لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی۔ وہ اس بات کو لے کر کچھ بھی کہہ کر نازلی کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خود کو خاموش ہی رکھا۔ نازلی اس سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی۔ اللہ تمہیں پوچھے چھوٹی پٹھانی، اس نے بڑبڑا کر اپنے دہکتے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے چھوا، پھر لمبی سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ ہاشم مسکراہٹ دباتا اس کے پیچھے پورچ میں آیا۔ نازلی فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی، ہاشم ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ وہ دروازہ کھولنے لگی جب ہاشم نے اسے پکارا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر جیسے اس کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ خبردار جو آپ نے چھوٹی پٹھانی کی باتوں کو لے کر کچھ بھی کہا تو، اس نے وارن کرنے والے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا۔ ہاشم چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہنسنے لگا۔ صرف اتنا کہنا ہے کہ تم بے حد حسین لگ رہی ہو، دلکش انداز میں کہہ کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ نازلی کے چہرے پر ایک دم مسکان چمکی جسے چھپانے کے لیے وہ سر جھکا کر دروازہ کھولنے لگی۔ ہاشم بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا، سیاہ آنکھوں سے نکلتی چمک اس شاداب چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس قدر دلکش و بے مثال تھی کہ اس کی ہر ادا ہاشم کے دل پر وار کرتی تھی۔ او مست ناز حسن، تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ تجھ پر نثار ہوتے ہیں کس کس ادا سے ہم؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ نازلی نے کار میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر جھٹ سے سیٹ پر بیٹھی گئی۔ ہاشم نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی سڑک پر چلنے لگی۔ نازلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاشم کی بات پر ابھی تک اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہاشم نے گردن پھیر کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آن کیا۔ کار میں میوزک گونجنے لگا۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دو اور دونوں ہی دو آتشا۔ آنکھیں یا میکدے کے یہ دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں۔ آنکھیں نیچی ہوئیں تو حیا بن گئی، آنکھیں اونچی ہوئیں تو دا بن گئی، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو ادا بن گئی، آنکھیں جھک کر اٹھیں تو قضا بن گئی۔ آنکھیں جن میں قید آسمان و زمین، نرگسے سرمگے سرمگے، نرگسے سرمگے سرمگے۔ آفریں 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 آفریں۔ نصرت فتح علی خان کی سحر زدہ آواز اور اوپر سے یہ لائنز ماحول میں سرور پھیلا رہی تھی۔ یہ لائنز ہاشم کو بہت پسند تھی۔ آخر ان میں تمام وہ الفاظ تھے جن سے وہ نازلی کی آنکھوں کی تعریف بیان کر سکتا تھا۔ نازلی تو سحر میں ڈوبی تھی، دل میں پھول کھل اٹھے تھے۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ کوئی اسے اتنا چاہے گا، وہ بھی ہاشم جیسا مغرور شہزادہ۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ جیسے ہمیشہ کے لیے گھر کر گئی تھی۔ وہ اپنے دل کا عالم نہیں بتا سکتی تھی، اس وقت وہ ہواؤں میں تھی۔ اس شخص کی وجہ سے کیا جادوگر تھا، دل کو چرانے کے ہر فن سے واقف تھا۔ وہ جو کبھی اس سے نفرت کرتی تھی، پھر ایک مقام آیا کہ اس نے اپنے دل کو اس شخص سے محبت کرنے سے روکا، پر پھر پتہ ہی نہ چلا اور وہ ایک جھٹکے میں اس کا دل نکال لے گیا۔ اور اب یہ حال تھا کہ وہ اسے اپنی طرح دیوانہ بناتا جا رہا تھا۔ وہ ہاشم خان کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی، کیسے نہ ہوتی؟ وہ تھا ہی اس قدر دلکش کہ وہ اپنے دل کو بچا نہیں پائی تھی۔ وہ شخص اسے اس سے چرا لے گیا تھا۔ وہ باہر دیکھتی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاشم بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی ایک دم رکی۔ نازلی نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ روشنیوں سے جگمگ کرتا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہاشم نے کار باقی گاڑیوں کے ساتھ ایک طرف پارک کی، پھر باہر نکلا۔ نازلی بھی دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ہاشم اس کی طرف آیا۔ شادی کا ہنگامہ دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار وہ کہیں باہر شادی میں آئی تھی۔ نور کی شادی میں پھر بھی اسے دوستوں کا سہارا تھا، پر یہاں وہ صرف علینا کو تھوڑا بہت جانتی تھی۔
باقی سب تو اس کے لیے انجان ہوں گے۔ وہ تھوڑی نروس تھی پر ہاشم پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے گرم جوشی سے اس کا نازک ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تھا۔ پریشان نیلی آنکھیں اسے دیکھ کر ایک دم روشنی سے چمکنے لگے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دل کو حوصلہ ملا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ مار کر ہاشم سے کہا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر کار کی بیک سیٹ سے گفٹ نکالا۔ پھر دونوں ساتھ چلتے اندر داخل ہوئے۔ الینا کے والد چونکہ ہاشم کو جانتے تھے، اس لیے انہیں دیکھتے ہی ان کا ویلکم کیا اور انہیں لے کر اندر کی طرف بڑھے۔ اندر خوف افراتفری مچی تھی۔ لان مہمانوں سے بھرا تھا۔ وہ لوگ ہال کی طرف بڑھے جہاں ایک طرف اسٹیج بنایا گیا تھا۔ الینا مہندی کے لباس میں تیار اپنی دوستوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر سفید چادریں بچھی تھیں جس پر بیٹھی لڑکیاں ڈھولک بجاتے گانے گا رہی تھیں۔ ہر طرف لڑکیوں کی کھنکتی ہنسی اور ان کے رنگ برنگے آنچل ماحول کو بہار بنا رہے تھے۔ ہاشم نے گفٹ نازلی کو تھمایا اور اسے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں صرف لڑکیاں تھیں تو ہاشم کو آگے جانا اچھا نہ لگا۔ اس کے کہنے پر نازلی جھجک کر آگے بڑھنے لگی۔ الینا کی نظر اس پر پڑی تو وہ خوشی سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ اس نے خوشی سے کہا۔ نازلی نے اسے گفٹ دیا جسے الینا نے لے کر پاس سے گزرتی لڑکی کو رکھنے کے لیے دیا۔ مبارک ہو، نازلی نے مسکرا کر کہا۔ خیر مبارک، الینا نے اسے گلے لگایا۔ اس کے گرم جوشی سے ملنے پر نازلی کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، نازلی نے الگ ہو کر اس پیاری لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ وہ شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ سر نہیں آئے؟ پھر نازلی کو دیکھ کر اداسی سے پوچھا۔ آئے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہیں۔ نازلی نے مسکرا کر دور کھڑے ہاشم کی طرف اشارہ کیا جو ان کے دیکھنے پر مدھم سا مسکرایا۔ نازلی کو وہ اس وقت بہت پیارا لگا تھا جو اتنی خواتین کے بیچ صرف اس کے لیے ایک طرف ہوا کھڑا تھا کہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ آپ سر کو یہاں بلائیں کہ میں ان سے مل لوں، پھر جانے ملاقات ہو نہ ہو، الینا نے سر جھکا کر کہا۔ وہ شادی کے بعد جاب چھوڑ دینے والی تھی، اس لیے ایک بار ہاشم سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر نازلی نے سر ہلایا، پھر پلٹ کر ہاشم کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ السلام علیکم سر۔ اس کے سامنے آتے ہی الینا نے ہمیشہ والے انداز میں اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک سر، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ الینا آپ یہاں تو سر نہ کہیں، مجھے ہاشم بھائی کہہ لیں، یہ آفس نہیں ہے کہ آپ کا سر کہنا ضروری ہو۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے ٹوکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے زبان دانتوں میں دبا گئی۔ نازلی ایک دم ہنسنے لگی۔ ہاشم بھائی، اس نے ہنس کر بات پوری کی تو ہاشم نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا۔ خوش رہیں، وہ بولا، پھر نازلی کی طرف پلٹا۔ میں باہر جا رہا ہوں، آپ الینا کے ساتھ رہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں، ہم بھی بہت اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ ان کے قریب آتی 5 لڑکیوں کے گروپ میں سے سب سے چھوٹی والی ہنس کر بولی۔ ہاشم نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ برا مت مانیے گا، یہ شرارتی لڑکیاں میری فرینڈز ہیں، الینا نے مسکرا کر بتایا۔ یہ لائبہ ہے، اس نے چھوٹی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس نے کچھ وقت پہلے بات کی تھی۔ یہ عالیہ، فاطمہ طاہرہ اور سوسن۔ وہ باری باری سب کا تعارف کروا رہی تھی اور وہ انہیں سلام کر رہی تھی۔ یہ ہاشم خان اور یہ ان کی وائف نازلی۔ الینا نے اب ان دونوں کا تعارف کروایا۔ وہ ایکچولی انہیں آپ دونوں سے ملنے کا بہت شوق تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ شادی میں آئیں گے تو میں انہیں آپ دونوں سے ملاؤں گی، الینا نے ہنس کر کہا۔ پر ہم کوئی سیلیبریٹیز تو نہیں ہیں۔ ہاشم نے ان 5 کو دیکھا جن میں سے ایک اسے غور سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کسی سیلیبریٹی سے کم بھی نہیں ہے، طاہرہ نے مزے سے کہا۔ آپ کی وائف بڑی معصوم ہے، عالیہ نے نازلی کو دیکھا جو خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی معصومیت کے ہی تو ہم دیوانے ہیں، ہاشم نے مسکرا کر نازلی کو دیکھا۔ بہت اچھا کپل ہے، فاطمہ نے نرمی سے کہا۔ ہاشم نے سر کو خم دیا۔ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ سوسن ایک دم آگے آئی۔ ہاشم کے ساتھ باقی سب نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ ہم سوسن ہیں، اس نے ہاشم سے کہا۔ ہمیں معلوم ہے، طاہرہ نے لقمہ دیا۔ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، اس نے طاہرہ کو گھورا۔ آپ ہاشم کو کیسے جانتی ہیں؟ نازلی لاشعوری طور پر ہاشم کے قریب ہو کر کھڑی ہوئی۔ ہاشم اس کی اس ادا پر ہنسی دبانے لگا۔
سوسن کو غور سے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اس سے کہاں ملا تھا۔ ان محترمہ کی کار میری کار سے ٹکرائی تھی، تب ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ہاشم نے سب کو بتایا۔ اور نہیں تو کیا، سوسن منہ بنا کر مسکرائی تھی۔ سب ایک دم ہنسنے لگے۔ نازلی، آپ کو سوسن سے خطرہ محسوس ہوا؟ لائبہ نے شرارت سے پوچھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی دبانے لگے۔ نہیں تو، نازلی نے ہڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے، آخر ہم انہیں کے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ہاشم محبت سے نازلی کو دیکھ کر بولا۔ سب کے سامنے اس کے اس انداز پر نازلی جھجک کر سر جھکا گئی۔ ان کی محبت کو دیکھ کر وہ سب حیران تھیں۔ بہت محبت کرتے ہیں آپ نازلی سے؟ عالیہ نے ان دونوں کو دیکھا، وہ ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ کیا آپ کو محبت نظر آ رہی ہے ہمارے بیچ؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ بہت، سب نے ایک ساتھ کہا۔ تو بہت محبت ہے؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ ہمارا دل، سوسن نے شرارت سے ہنس کر دل تھاما۔ شرم کرو ورنہ نازلی نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، فاطمہ نے اسے کہنی ماری۔ اس کی بات سن کر نازلی ہنسنے لگی۔ ہم آپ کی بیوی کو چرا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے؟ عالیہ نے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اسے نازلی بہت اچھی لگی تھی۔ صرف کچھ وقت کے لیے نا؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہمیشہ کے لیے چرا لیا تو؟ لائبہ نے شوخی سے کہا۔ تو؟ ہاشم نے کچھ پل سوچا۔ تو کا سوال ہی نہیں، چھوٹی لڑکی میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا، وہ دلکشی سے بولا۔ اتنی دیوانگی؟ طاہرہ ہنس کر بولی، دیکھی ہے؟ ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سب کو دیکھا۔ ہائے نہیں، سوسن نے آ بھر کر جواب دیا۔ اب تمہاری آہیں؟ طاہرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ آپ جائیں، ہم آپ کی بیگم کا خیال رکھیں گے، فاطمہ نے اسے تسلی دی۔ میں تو ان کے پاس سے ہلوں گی بھی نہیں، لائبہ نے سر کو خم دے کر کہا۔ ہاشم نے مسکرا کر نازلی کو دیکھا جو ان سب کے بیچ خوش لگ رہی تھی۔ وہ اسے ان کے پاس چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ دلہن کو بھول گئی ہو آپ سب؟ نازلی نے خاموش کھڑی الینا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر وہ الینا کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ سب بھی ہنسی مسکراتے گپے لگاتے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد سب نے نازلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر جو گانوں کا مقابلہ شروع ہوا وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ نازلی کو بھی گانا گانے کا کہا گیا پر وہ انکار کر گئی کہ وہ گانا نہیں گا۔ سب کے بیچ بیٹھی وہ تالیاں بجا کر ان کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ پھر الینا کی مہندی ہوئی۔ ہنگامہ ہنوز برپا تھا، کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ الینا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ الینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کے ہونے والے شوہر کا نام تو بتائیں۔ نازلی کے لہجے میں شوخی اتری۔ الینا کے گال گلابی ہوئے۔ اس نے شرما کر کہا، پھر سر جھکا گئی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے، نازلی نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ الینا کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ پھر دونوں باتیں کرنے لگے۔ جب لائبہ باہر سے بھاگتی ہوئی ان تک آئی اور نازلی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ نازلی نے ڈر کر پوچھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ جمال آغا کی اس حرکت کے بعد نازلی کا دل ہر چھوٹی بات سے ڈرنے لگا تھا۔ کچھ خاص نہیں، دل دھڑکانا اس لڑکی کی ادا ہے، اس کے پیچھے آتی عالیہ نے ہنس کر کہا۔ نازلی سکون بھری سانس کھینچ کر ایک دم مسکرائی۔ نازلی، آپ کو آپ کے ہینڈسم شوہر بلا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میری بیگم کو بلا لاؤ، ہمیں جانا ہے، لائبہ نے شرارت سے کہا۔ ہوا اچھا، وہ مسکرا کر الینا کی طرف پلٹی۔ بہت شکریہ آنے کا، الینا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر، نازلی نے محبت سے کہا، پھر اس کے گلے لگ کر اللہ حافظ کہتی اٹھ کر باری باری ان پانچوں سے ملنے لگی۔ تم میرے ساتھ باہر تک آؤ گی؟ سب سے مل کر اس نے لائبہ سے کہا۔ باہر اتنے لوگوں میں اکیلے جاتے اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ آپ کہیں تو ہم سب ساتھ چلتے ہیں، طاہرہ نے ہنس کر لقمہ دیا۔ نہیں جی، میں ہی کافی ہوں، لائبہ گردن اکڑ کر بولی۔ بہت شکریہ، پر آپ لوگ دلہن کے پاس رہیں، میں آپ کی دوست کو بھی تھوڑی دیر میں بھیجتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ سب نے اللہ حافظ کہا اور لائبہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ لان میں پہنچ کر اس نے نازلی کو ہاشم کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے ہے، صحیح سلامت، سنبھالیں انہیں، اس نے شرارت سے کہہ کر ہاشم کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ پر نازلی کا ہاتھ رکھا۔
थैंक यू छोटी लड़की। हाशिम ने मुस्कुरा कर उसे देखा। लाइबा ने हंसकर सर को खम दिया, फिर उन्हें अल्लाह हाफिज कहती अंदर की तरफ बढ़ने लगी। हाशिम भी अलीना के वालिद से इजाजत लेता नाजली के साथ बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर उसका रुख घर की तरफ मोड़ा। कार में खामोशी छाई थी। हाशिम ने एक नज़र खिड़की से बाहर देखती नाजली को देखा। अंजवाए क्या? उसकी भारी आवाज गाड़ी में गूंजी। नाजली ने चौंक कर उसे देखा। वो अब सामने देख रहा था। बहुत। वो जवाब देकर बाहर चमकती बेशुमार रोशनियों को देखने लगी। वो सब प्यारी प्यारी लड़कियां उसे बहुत अच्छी लगी थी। सब जिंदा दिल हंसती मुस्कुराती लड़कियां थीं। उनके साथ टाइम गुजार कर उसे अच्छा लगा था। वो सब मुझे बहुत अच्छी लगे, इसने मुस्कुराकर हाशिम को बताया। हाशिम ने सर हिलाया। और मैं? उसे चमकती आंखों से देखकर शरारत से पूछा गया। आप? नाज़ली ने उसे देखकर कुछ पल सोचा। आप बस ठीक ही हैं, मुस्कुराहट दबाकर शरारत से बोली। बस ठीक ही? हाशिम ने अबरू उठाया। हाँ जी, उसने अल्फाज पर जोर देकर कहा। मेरी किस्मत। वो ठंडी आह भरकर सामने देखने लगा। नाज़ली ने हंसी दबाकर खिड़की से बाहर देखा। अब क्या बताती उसे कि वो उसे कितना अच्छा लगता था। इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें कि वो कुछ कह पाती। मुझे मालूम है इसने मेरा होना नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद मत तोड़ो, मुझे पर जोश रहने दो। ताबीन ड्राइव कर रही थी। आंखें सामने रोड को घूर रही थी। वो अभी छोटी हवेली से होकर आई थी और अब उसका रुख बड़ी हवेली की तरफ था। वो बीबी जान से बातों बातों में बड़ी हवेली वालों के बारे में सवाल करती रहे। वो भी उसे सारी बातें बताती चली गईं कि दोनों हवेली वालों के आपस में क्या मसले हैं, या हाशिम को क्यों घर छोड़ना पड़ा, और ये भी कि हाशिम के वापस आने के लिए एक ही शर्त थी कि इसे आबी से शादी के लिए हाँ करनी होगी। यही हाँ बाबा इज्जत। उसे बीबी जान की बातों से मालूम हुआ था कि बड़ी हवेली वाले हाशिम की शादी से नावाकिफ हैं, क्योंकि गांव की औरत जो कि मांगने वाली थी उसने बीबी जान को बताया था कि अमजान ने उसे दा करने के लिए कहा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद की थी, पर कुछ मसाइल की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन्होंने उसे दा करने का कहा था कि फ़कीरों की दा जल्दी कबूल होती है। कहते हैं कि मांगने वालों की दा जल्दी कबूल होती है। तो अमजान ने इस मांगने वाली को दा का कहा था, और जब वो छोटी हवेली गई तो उसने बातों बातों में ये बात बीबी जान को बता दी। बीबी जान के दिल में बड़ी हवेली वालों के लिए नफरत न थी, जैसे उनके शोहर और बेटों के दिल में थी। वो बस चाहती थीं कि सब ठीक हो जाए, पर जाने ये दुश्मनी इन सब को कहाँ तक ले जाने वाली थी। ताबीन इनसे मिलकर वहां से निकली। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा था। अब वो इस मकाम पर आ गई थी कि अगर हाशिम उसका नहीं तो नाज़ली का भी नहीं होना चाहिए। वो नाज़ली को हाशिम के साथ देखती थी तो उसका दिल पल पल मरता था। आज वो आखिरी कोशिश करना चाहती थी ताकि उसके दिल को सुकून मिल जाए। उसने थोड़ा आगे आकर गाड़ी रोकी और पास से गुजरते शख्स से बड़ी हवेली का पूछने लगी। वहां तो हर कोई बड़ी हवेली से वाकिफ था। इस शख्स ने पता बताया तो ताबीन शुक्रिया अदा करती गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। कुछ देर बाद उसकी कार बड़ी हवेली के गेट के सामने खड़ी थी। वो कार से बाहर निकली, ग्लासेस उतार कर गाड़ी में फेंके। दोपहर का वक्त था पर धूप न होने के बराबर थी। वो मजबूत कदम उठाती आगे बढ़ी। यहां उसे नाज़ली को बुरा नहीं दिखाना था। आज इसे नाज़ली के हक में और हाशिम के खिलाफ बोलना था कि उसने किस तरह उसकी मासूम बहन के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और क्या क्या हुआ। उसे आज एक अच्छी बड़ी बहन बनकर अपनी छोटी बहन का दखसकी जो तौहीन हुई वो सब कुछ हाशिम के वालिदैन के सामने रखना था। उन्हें ये बताना था कि हाशिम ने उसकी बहन को कैद कर रखा है। वो इससे आज़ादी चाहती है पर उसने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बांध रखा है। उसे मालूम था उसकी बातों के बाद एक से दूसरा फैसला ज़रूर होगा। या नाज़ली को ही गलत ठहराया जाएगा या हाशिम की गलती मानकर उसे नाज़ली को छोड़ने पर फोर्स किया जाएगा। दोनों सूरतों में ताबीन के दिल को सुकून मिलने वाला था। उसे बस अपनी बाजी खेलनी थी, फिर खामोशी से देखना था कि आगे क्या होता है। वो शातराना अंदाज में मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर गेट पर दस्तक दी। कुछ देर बाद वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला। किससे मिलना है आपको बीबी? पठान वॉचमैन ने उसे घूरकर पूछा। खान बाबा से, ताबीन ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। एक मिनट रखो, इसने कहकर गेट बंद किया। फिर इंटरकॉम से अंदर किसी लड़की के आने का बताया। खान बाबा ने इजाज़त दी तो वॉचमैन ने ताबीन को अंदर आने दिया। वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो एक नौकरानी वहां खड़ी थी। वो ताबीन को लेकर अंदर की तरफ बढ़ी।
حال میں خان بابا جان شہریار موجود تھے۔ نورابی اور داور کچن میں کام کرنے کے ساتھ شرارتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کون ہے؟ نور نے داور سے پوچھا جو کچن سے باہر جھانکنے میں مصروف تھا۔ ایک ماڈرن سی خوبصورت لڑکی، داور نے شرارت سے کہا۔ اچھا، کون لڑکی ہے یہ بھلا؟ آبی اور نور جلدی سے باہر نکلے کہ دیکھیں وہ لڑکی کون ہے۔ وہ تینوں سب کی نظروں سے بچ کر ایک طرف ہو کر کھڑے ہوئے۔ شہریار انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی جاسوسی پر اس نے انہیں گھورا، پر انہوں نے دھیان نہ دیا۔ ابھی ان کی نظریں اس لڑکی کو تجسس سے دیکھ رہی تھیں کہ جانے وہ کون ہے۔ تابی نے آگے بڑھ کر خان بابا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خان بابا نے جواب دیا، پھر اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ سنگل صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے صوفے پر امجان کے ساتھ بیٹھے۔ آپ کون ہیں بیٹا؟ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خان بابا نے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ آپ مجھے نہیں جانتے پر میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، اس نے مسکرا کر ذومانی انداز میں کہا۔ تو بس آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے اس لڑکی کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر خان بابا کو دیکھ کر بولی، میں ہاشم خان کی بیوی کی بہن یعنی ہاشم خان کی سالی تابین حسن آفندی۔ اس نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ اس کا پر سکون انداز ان سب کا سکون چھین گیا۔ وہ سب جیسے پتھر ہو گئے تھے۔ نور اور آبی اس کا نام ہاشم کے منہ سے سن چکی تھی۔ نور کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ کیا بول رہی ہیں؟ خان بابا لال چہرے کے ساتھ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ ابھی میں نے بات شروع بھی نہیں کی اور آپ کو غصہ آ گیا؟ ذرا آگے آگے ساری بات تو سنیں۔ اپنے بیٹے کے کارنامے سنیں کہ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا، اسے کس طرح دنیا کی نظروں میں گرایا کہ وہ جیتے جی مر گئی۔ وہ سکون سے بیٹھی لہجے میں دک بھر کر بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ سب سانس رکھ کے سن رہے تھے۔ تو لکھا کروڑا دی گل نہ کر، میرے ایک بھی یار دا مل کوئی نہیں۔ وہ حال میں کھڑا نازلی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تیار ہو کر باہر آیا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، ہمیشہ کی طرح بلا کا ہینڈسم اور باراب لگ رہا تھا۔ انہیں نلینا کی بارات میں جانا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر نظریں اوپر اٹھائیں تو پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی سامنے سے آ رہی تھی۔ سمپل بلیک فراق اس کے پاؤں سے ذرا اوپر تک تھی۔ بلیک ہیلز میں قید اس کے سفید مومی پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ بالوں کا سائڈ جوڑا بنا تھا جس سے نکلتی شریر لٹیں لہرا کر نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتی تو ہاشم کا دل پھڑپڑانے لگتا۔ بھاری کام سے بھرا دوپٹہ اس نے شانوں پر پھیلایا تھا۔ وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور وہ اس کی ایک ایک تیاری کو نوٹ کر رہا تھا۔ آنکھوں پر لائنر، گھنی پلکوں کو مسکارا لگا کر مزید گھنا کیا گیا تھا۔ لبوں پر لال لپسٹک اور اس کے دیکھنے پر گالوں پر بکھرتی شفق کی لالی۔ اب کوئی اس حسین لڑکی کا دیوانہ نہ ہوتا تو کہاں جاتا؟ اس کے پاس حسن کے وہ تمام ہتھیار تھے جس سے ایک مضبوط شخص آرام سے زیر ہو سکتا تھا، اور وہ اس مضبوط شخص کو زیر کر چکی تھی۔ اب اپنے حسن کی روشنی دکھا کر اس کی جان لینے کے درپا تھی۔ نازلی اس کے دیکھنے پر گردن جھکا گئی۔ اسے اپنی تیاری اور لگنے لگی۔ آنکھوں پر لائنر اور لال لپسٹک اس نے چھوٹی پٹھانی کی زد پر لگائی تھی۔ اب ڈر لگ رہا تھا کہ وہ بہت عجیب لگ رہی ہوگی، تبھی ہاشم اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ نروس سی ٹھیک دوپٹے کو ایک بار پھر ٹھیک کرتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، پھر کہنے کے لیے لب وا کیے جب وہ بول پڑا، مارنے کا ارادہ ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ نازلی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ افف، اس معصومیت پر کون نہ مر جائے؟ میں تو آج گیا، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر شوخ لہجے میں کہا۔ میں اچھی نہیں لگ رہی تو صاف کہیں، یوں طنز کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیلی آنکھوں میں خفگی اتری تھی۔ وہ منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہاشم کو اس کی تیاری اچھی نہیں لگی، تبھی ایسا کہہ رہا تھا۔ افف، ایک تو بلا کا حسن اور اوپر سے غصہر ایک ادا جان لے باہر وار قاتلانہ۔ وہ آخر جاتا تو کہاں جاتا؟ ہاشم نے لمبی سانس کھینچ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ تم چاہتی ہو کہ ہاشم خان پاگل ہو جائے؟ اس نے نازلی کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں نے ایسا کب چاہا؟ اس کی آنکھیں ہاشم کے چہرے پر تھیں۔ تیاری سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر نازلی کے سراپے پر ڈالی، پھر اس کا بایاں ہاتھ تھاما۔ سیاہ آنکھیں اس کی انگلی میں چمکتی ڈائمنڈ رنگ کو دیکھنے لگے۔ میں بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے اداسی سے ہاشم کی جھکی آنکھوں کو دیکھا، پر میں آپ کو اچھی ہی نہیں لگی۔
وہ افسوس سے بولی۔ ہاشم نے نظریں اٹھائے۔ کس کافر نے کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگی؟ تم تو مجھے ہر روپ میں اتنی اچھی لگتی ہو کہ میں تم پر اپنا آپ وار سکتا ہوں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، ان مصنوعی چیزوں نے تمہارے حسن کو مزید نکھارا ہے، پر ان سب کے بغیر بھی ہاشم خان کو تم بے حد حسین لگتی ہو، دل و جان سے پیاری ہو۔ تم مجھے اچھی لگو اس کے لیے ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو تمہاری سادگی لے ڈوبی ہے، میں تو تمہاری معصومیت پر مرتا ہوں۔ سمجھی پاگل لڑکی؟ وہ نرمی سے اس کے گال کو کھینچ کر مسکرایا۔ اس کی باتوں کے سحر میں ڈوبی نازلی ایک دم سر جھکا گئی۔ اس کے حسین چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا، سمجھ گئی۔ اس کے لب ہلے، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر شوق مسکراہٹ لیے وہ ہاشم سے دور ہوئی۔ اس کی اس ادا پر ہاشم بے ساختہ مسکرایا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ چلیں اب؟ پوچھا گیا۔ نازلی نے سر ہلایا تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں خوش تھے۔ نازلی کے دل پر اس شخص نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ دیوانی ہو رہی تھی؟ دونوں نلینا کے گھر پہنچے۔ وہ پانچوں اس کے انتظار میں تھیں۔ ہاشم سے جدا کر کے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ خوب ہلا گلا مستی مذاق چلتا رہا۔ پھر الینا کی بارات چلی گئی تو ان دونوں نے بھی واپسی کی راہ لی۔ گاڑی پورچ میں رکھی۔ نازلی دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اچانک ان سیاہ آنکھوں کی کیفیت بدلی تھی۔ وہ بہت اداس اور خالی خالی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نازلی کا دل دھڑک تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ تمہاری خوشی کے لیے ہاشم خان کچھ بھی کر گزرے گا۔ جو ڈوریں الجھی ہیں وہ سب سلجھ جائیں گے۔ کسی بھی قیمت پر میں تمہیں تمہاری تمام خوشیاں لوٹا دوں گا، مدھم آواز میں کہہ کر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا۔ نازلی اسے دیکھے گئے۔ وہ اچانک ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ ہاشم نے اپنی کیفیت چھپانے کے لیے آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ الینا کی بارات جب نکلنے لگی، وہ اپنے والد کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ تب ہاشم کی نظریں نازلی پر تھیں۔ اس نے ان نیلی آنکھوں میں جو حسرت، جو اداسی تیرتی دیکھی، وہ اس کا دل مٹھی میں بھیج گئی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی سے کتنا کچھ چھین لیا تھا۔ محبت تو دینے کا نام ہوتی ہے، اور وہ اسے خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ نازلی کی آنکھوں کی وہ کیفیت ہاشم کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ بار بار وہ منظر اس کے دل پر چھڑیاں چلا رہا تھا۔ وہ اب نازلی کو اس کی خوشیاں لوٹانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نازلی کی مدھم آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلا۔ نہیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے باہر دیکھ کر بولا۔ کب آئیں گے؟ نازلی نے جھجک کر پوچھا۔ شام تک، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ نازلی اس کے انداز پر خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ہاشم کے اس انداز کو سوچتی وہ کار کا دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو ہاشم گاڑی گیٹ سے باہر نکالنے لگا۔ گاڑی روڈ پر دوڑنے لگی۔ وہ موبائل جیب سے نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تابین ہاتھ جھاڑ کر بڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی۔ لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ انہیں سب کچھ بتا آئی تھی۔ ہاشم کا نازلی سے نکاح، نازلی کی بھری محفل میں توہین، سب کا اس سے طرف تعلق کر لینا، اس سب میں اس نے ہاشم کو ولن ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی باتوں پر خان بابا کا ری ایکشن اسے مزہ دے گیا تھا۔ وہ جو بیٹے سے پہلے سے ہی بدگمان تھے، تابین کی باتوں نے انہیں مزید بھڑکا دیا تھا۔ تابین کی باتیں ختم ہوئیں تو خان بابا غصے سے واک آؤٹ کر گئے۔ شہریار اور ام جان بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ تبھی نور ہوش میں آئی اور تابین کی طرف بڑھی۔ آپ نے سچ کو جھوٹ کے پردے میں لپیٹ کر خان بابا کو بتایا ہے۔ میرے بھائی کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہیں۔ اس نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ ہوا تو ہاشم خان نے بہن کو سب بتایا ہوا ہے۔ وہ ابرو اٹھا کر بولی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا؟ نور نے مٹھیاں بھینچیں۔ میں نے تو سچ بتایا ہے، پر افسوس تم دونوں بہن بھائی نے اپنے پیرنٹس کو دھوکے میں رکھا۔ چھی چھی، کتنی بڑی بات ہے۔ تابین نے معصوم سی صورت بنائی، پھر نور کے قریب جھکی۔ اب تم سب کو بتا دینا کہ جو میں نے کہا ہے اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ پر اس نے رکھ کر سنجیدگی سے نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ پر کیا تمہارے والدین یہ جان کر ٹوٹ نہیں جائیں گے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹی نے بھی انہیں دھوکے میں رکھا؟ کیا وہ اپنی دونوں اولادوں کی طرف سے دیا گیا دھوکہ برداشت کر سکیں گے؟ کہیں ان کو کچھ ہو گیا تو
وہ نور کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے سچ بتانے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے نور کی خوف چھلکاتے آنکھوں میں دیکھا تو سکون سے مسکرائی۔ وہ اس کے دل میں ڈر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب چونکہ مجھ سے انہیں سچ کا معلوم ہو گیا ہے تو اب تمہارے لیے خاموشی سے تماشا دیکھنا ہی اچھا ہے۔ بت بنی نور کا شانہ تھپک کر وہ پلٹی تھی۔ تبھی آبی نے نور کو آواز لگائی، نور، وہ امجان بے ہوش ہو گئی ہے۔ تابی نے یہ بات سنی، پھر پلٹ کر ایک نظر نور کو دیکھا جو حواس باختہ سی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تابی نے سر جھٹکا، پھر وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ کار میں بیٹھی، دل پر کہیں بوجھ سا تھا کہ اس کی وجہ سے امجان کی یہ حالت ہوئی، پر وہ خود بھی تو مجبور تھی۔ دل کے آگے بھلا اس کی کہاں چلتی تھی۔ اس نے شانے اچکا کر کار سٹارٹ کی۔ اسے اب گھر جا کر سکون سے سونا تھا۔ کل تک اس سب کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکل ہی آنا تھا۔ اس نے میوزک آن کیا اور مگن سی ڈرائیو کرتی گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ دل میں سکون ہی سکون تھا اور لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہاشم نے سیماب کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، تم اگر کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں؟ نہیں، میں اکیلے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا جرم قبول کر کے ان کی دی گئی سزا قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی نظروں میں ان کی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہر سزا منظور ہے، بس نازلی کو اس کے بابا واپس مل جائیں۔ وہ سوچوں میں گم بول رہا تھا۔ سزا جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، سیماب نے سنجیدگی سے کہا۔ نازلی کی خوشی کے بدلے ہر سزا قبول ہے۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ تم بندے بڑے کمال ہو۔ سیماب اس کی بات پر مسکرائے تھی۔ انہیں نازلی کے لیے اس کی محبت پر ذرا شک نہ تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ سیماب وارن انداز میں بولے، اوکے، ویسا آپ کا یہ انداز بالکل آپ کی بھانجی جیسا ہے۔ اس کا انداز شوخ تھا۔ نازلی بھی اسے جب وارن انداز میں ہاشم کہتی تو اس کا انداز بھی سیماب والا ہوتا۔ وہ دونوں لفظ کو لمبا کھینچتے تھی۔ اس کی بات پر سیماب ہنسنے لگے۔ میں خوش ہوں کہ تم میری گڑیا کے نصیب میں لکھے گئے ہو۔ اسے تم جیسا ہمسفر ہی ملنا چاہیے۔ ان کے لہجے میں نازلی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ امید ہے کہ سسر جی بھی اس بات کو سمجھ لے۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ سیماب سوچوں میں گم ہوئی۔ اوکے، تم جا کر بات کرو۔ بیسٹ آف لک، انہوں نے نرم انداز میں کہا۔ ہاشم نے شکریہ ادا کر کے فون بند کیا۔ اس کے دل میں بے چینی ہی بے چینی تھی، پر چہرے کو اس نے بالکل پر سکون رکھا تھا۔ حسن آفندی کے واپس آنے کے بعد اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس سے بات کر لے، پر وہ تھے کہ بات کرنے کو تیار نہ تھے۔ پر پھر انہوں نے ایک دن اس سے بات کی، پر انداز انتہائی بیزار تھا، جیسے وہ اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے ہوں۔ ہاشم نے تب انہیں ملنے کا کہا، پر وہ انکار کر گئے تھے۔ پر کل حسن آفندی نے کال کی تھی کہ وہ اس سے مل کر ایک بار اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کے پاس وقت ہو وہ ملنے آ جائے۔ ہاشم نے یہ بات سیماب کو بتائی۔ وہ کل ہی ان سے مل لینا چاہتا تھا، پر کل انہیں علینا کی مہندی پر جانا تھا۔ سیماب نے جب اسے کال کی کہ وہ حسن ولا جائے گا کہ نہیں تو اس نے انکار کر دیا۔ آج اس نے حسن آفندی سے بات کی تھی اور انہوں نے اسے ملنے کا وقت دیا اور گھر آنے کا کہا۔ ہاشم سوچوں سے نکلا۔ وہ حسن ولا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل کی۔ حسن آفندی نے اسے جس وقت پر آنے کا کہا تھا وہ بالکل اسی وقت پر پہنچا تھا۔ تبھی شاید انہوں نے واچ مین سے کہا کر گیٹ کھلوا دیا تھا۔ وہ کار پورچ میں روک کر کار سے باہر نکلا۔ ایک نوکر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ آئیں صاحب، وہ اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ ہاشم نے ارد گرد نظر دوڑائی، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ وہ امتل آفندی جیسی عورت کو سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید حسن آفندی بھی اس بات سے واقف تھے، تبھی ایسے وقت پر اسے گھر پر بلایا تھا جب وہ دونوں ماں بیٹی گھر میں نہیں تھی۔ صاحب اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نوکر نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ چلا گیا تو ہاشم نے دروازے پر نوک کیا۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ یہ لائبریری تھی۔ اس کے اندر آنے پر بائیں طرف صوفے پر بیٹھے حسن آفندی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر انہوں نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھا تو حسن آفندی بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہاشم کو وہ پہلے سے کئی زیادہ کمزور اور بوڑھے لگے تھے۔ وہ خاموش نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہزار سوال تھے۔ ہاشم کا دل بے تاب تھا، پر چہرے پر اس نے دل کی کیفیت ظاہر نہ ہونے دی۔ کیوں، کیا آپ نے ایسا
पहला सवाल हुआ था। उसने मुख्तसर जवाब दिया, मोहब्बत बहुत प्यारा जज्बा है, उसका नाम लेकर आप अपने गुनाह को मत छपाएं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, मोहब्बत का जज्बा ही एक अच्छे भले शख्स को इस मकाम पर ला सकता है, सरवरना जिसका दिल व दिमाग उसका साथ दे वो क्यों कांटों भरा रास्ता चुनेगा। उसने सुकून से जवाब दिया, सीधा रास्ता भी तो अपनाया जा सकता था। हसन आफंदी ने उसकी आंखों में देखा, दूसरा कोई रास्ता न था, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। उसका इशारा अमतल और ताबीन की तरफ था, जिसे हसन आफंदी अच्छे से समझ गए थे। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें दक नहीं देते। अगर हम मोहब्बत करने वालों को दक देने से गाफिल हो जाएं तो वो हमसे लौट जाते हैं, फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। वो दूर माजी में खोए कह रहे थे। हाशिम उनके माजी से वाकिफ था, सेमाब ने उसे सब बताया था। उनकी बात समझकर उसने उनकी दक भरी आंखों में देखा, तभी मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। सर, मैं अपनी मोहब्बत से गाफिल नहीं हूँ, मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ, फिर इस खुशी की कीमत चाहे कुछ भी क्यों न हो। उसका लहजा मजबूत था। उसकी बात पर हसन आफंदी की आंखों में हैरत जागी। सामने बैठा शख्स वाकई कोई आम शख्स न था। वो बात करने का फन और हालात को समझना अच्छे से जानता था। उन्हें खामोश देखकर वो मजीद बोला, यह मैं आपको अपनी सफाई देने नहीं आया सर, मैं यहाँ नाजली को बेकसूर साबित करने आया हूँ। इसने हाथों को बाहम मिलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सारी बात बताने लगा। अपनी धमकी, नाजली की मजबूरी, सब कुछ। दरवाजे के इस पार खड़ी ताबीन बुत बनी सब सुन रही थी। वो हाशिम के आने के कुछ वक्त बाद ही आ गई थी। पोर्च में हाशिम की गाड़ी देखकर उसका दिल खुशी से धड़क उठा था। नौकर से पूछकर वो जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी, पर अंदर होती बातों पर उसके कदम थम गए। वो नाजली के हक में बोल रहा था और ताबीन का दिल नीचे कहीं पाताल में गिरता जा रहा था। मुझे एहसास है कि मैंने कितना गलत किया है। मुझे चाहे आप जो भी सजा दे, पर नाजली आपकी बेटी है। वो आज भी वैसी ही मासूम और पाकीज़ा है जैसी पहले थी। इसने कोई गुनाह नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी गलती माफ़ किए जाने के काबिल नहीं है। हाँ, पर आप नाजली से अब मजीद मुंह न मोड़े। मैंने इसे आपके लिए रोते देखा है, तब मेरी मोहब्बत खुद गर्ज थी। मैं नाजली को सिर्फ खुद तक महदूद रखना चाहता था, पर अब मुझे एहसास हुआ है कि मोहब्बत में महबूब की खुशी मानी रखती है। खुद पर कुछ भी बीते पर महबूब की राहों में रोशनी के दिए जलाना आशिक का काम है। मैंने मोहब्बत को समझ लिया है और अब मैं नाजली को उसकी खुशी देना चाहता हूँ। वो हसन आफंदी की लाल आंखों में देखकर बोल रहा था। वो बिल्कुल खामोश थे। हाशिम ने बात मुकम्मल करके सर झुका लिया। वहां अब मुकम्मल सुनाटा छा गया था। हाशिम खां, हसन आफंदी ने कुछ देर बाद उसे पुकारा। हाशिम ने सर उठाकर उन्हें देखा। आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। एक बाप के दिल को आपने अपने पांव तले रौंदा है। आप एहसास कर सकते हैं इस बाप की अजियत का, जिसने बरसून एक नाजुक फूल की तरह अपनी बेटी को संभाल कर रखा हो, और एक दिन आप जैसा शख्स आकर इस फूल को तोड़ कर ले जाए, उसे आपसे छीन ले, तो क्या गुजरी होगी इस बाप के दिल पर। तकलीफ इस फूल को भी हुई है और इस माली को भी। उन्होंने भारी लहजे में अपनी तरफ इशारा किया। पर आपका किया गया। न आपने वो तकलीफ सही, न आपने वो लम्हे जिए जिनमें हम बाप बेटी पल पल मरे हैं। वो चबा कर कहते उसे देखने लगा। हाशिम की जबान तालों में बंद थी। वो वाकई इस तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। पर क्या कोई इसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकता था कि वो अपनी मोहब्बत को इतनी कोशिशों से पाकर आज इसी मोहब्बत की खातर इसे खोने के लिए भी तैयार था। ये भी तो आसान न था। कोई पूछता इस दीवाने के दिल से कि वो किस अजाब में था। वो इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा था। उसके लिए आर या पार का फैसला करना आसान न था। मैं आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता, पर आपकी दी सज़ा कबूल करके आपके दिल को कुछ हद तक सुकून दे सकता हूँ। मैं आपके सामने हूँ सर, जो चाहे सज़ा दे, मैं अब तक नहीं करूँगा। वो झके सर के साथ भारी आवाज़ में बोला। हसन आफंदी कितने पल खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे, फिर बोले, क्या आप नाजली को तलाक दे सकते हैं? तंजिया अंदाज में पूछा गया था। उनकी बात पर हाशिम की धड़कनें रखी थी। जिस बात का उसे कब से डर था वो उसके सामने थी। यहाँ आने का मतलब था नाजली को खो देना। वो इस बात से वाकिफ था कि उसे तलाक का कहा जाएगा। वो दिल पर पत्थर रखकर यहाँ आया था, पर अभी हसन आफंदी के मुंह से ये बात सुनकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ था। पर अब अगर इसने नाजली को खुशी देने का फैसला किया था तो उसे अपनी बात पूरी करनी होगी।
کیونکہ یا تو وہ نازلی کی زندگی میں ہو سکتا تھا یا پھر نازلی کے اپنے۔ وہ جانتا تھا نازلی کو اس سے زیادہ اس کے اپنوں کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا تھا اور اب اس کی جان اس سے چھینی جانے والی تھی۔ وہ کتنے پل زمین کو گھورتا رہا، اس کی زبان کیسے اقرار کرتی کہ ہاں وہ اپنی زندگی سے منہ موڑ لے گا، کہ ہاں وہ نازلی کو طلاق دے دے گا۔ بس یہی تھی آپ کی بڑی بڑی باتیں۔ آپ تو سزا کا مطالبہ کر رہے تھے اور میں نے تو آپ کو بہت آسان سزا سنائی ہے۔ حسن آفندی طنزیہ انداز میں مسکرائے تھے۔ آسان سزا؟ یہ تو کوئی ہاشم سے پوچھتا کہ یہ سزا کتنی آسان تھی۔ وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا تھا، اس کے دل سے لہو ٹپک رہا تھا۔ اس نے کانپتے دل کو مضبوط کیا، مٹھیوں کو زور سے بھینچا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ہاں مجھے آپ کی بات قبول ہے، پر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دل پاگل ہو رہا تھا۔ جائیں ہاشم خان، اور دوبارہ مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ میری بیٹی اگر یہاں آئے گی تو نازلی حسن آفندی بن کر، کیونکہ نازلی ہاشم خان کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دانت پیس کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ایک جلتی نظر اس پر ڈال کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ ہاشم ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جیسے پتھر ہو گیا ہو۔ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی ہاشم سے پوچھتا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جائے، ایک بار پھر خود غرض بن جائے، پر نہیں، اب کی بار وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بھینچیں، نازلی کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، اس کی آنکھوں کی حسرت، اس کا رونا۔ اگلے پل وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حسن آفندی کی پشت کو دیکھا۔ مجھے آپ کی بات قبول ہے، اس نے بھاری آواز میں کہہ کر لب بھینچے۔ حسن آفندی نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا قبول ہے؟ وہ اس کا صبر آزما رہے تھے۔ جو آپ نے کہا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ کیا؟ وہ ابرو اٹھا کر بولے۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ میں نازلی کو۔ وہ رکا، اس کی کنپٹی پر رگیں ابھر آئی تھی۔ اس کے لیے یہ بات کہنی موت سے کم نہ تھی۔ میں نازلی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہہ کر دانت پیسے۔ اس کی بات سن کر باہر کھڑی تابین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ نازلی کی محبت میں سب وار دینے کو تیار تھا، وہ نازلی کی محبت میں اس سے دور جانے کو بھی تیار تھا۔ ان کی طلاق کی بات سن کر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، پر اس کا دل خالی ہونے لگا۔ وہ شخص ہمیشہ محبت کے معاملے میں اس سے ایک قدم آگے رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنی جنونی محبت سے نازلی کو پا لیا اور اس دیوانی کو خالی کر دیا تھا، اور آج وہ اپنی محبت کی خاطر اس کی خوشی کے لیے اسے چھوڑنے کو تیار تھا، اور وہ آج بھی خود غرض تھی۔ وہ آج اپنی محبت کو بدنام کر کے آئی تھی، اور وہ شخص اپنی محبت کو سرخرو کرنے آیا تھا۔ یہی فرق تھا ہاشم خان اور تابین کی محبت میں۔ ہاشم کی بات پر حسن آفندی نے اس کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ میں جلد پپیرس تیار کروا لوں گا، پھر آپ کو کال کروں گا۔ جس پل نازلی کے نام سے آپ کا نام ہٹے گا، اس سے اگلے پل حسن آفندی کی بیٹی اس گھر میں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ ہاشم ٹوٹے دل کے ساتھ آہستہ سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکلا۔ دروازے کے پاس اس نے روتی ہوئی تابین کو دیکھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ وہ اس وقت اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ تابین سے کوئی تلخ بات نہ کہہ سکا، بلکہ خاموشی سے اس کے کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو تابین، خود کو میرے پیچھے بے مول مت کرو۔ میری زندگی سے نازلی نکل بھی گئی تو یہ دل ہمیشہ اس سے محبت کرے گا۔ میں اس کی محبت کے جادو سے نہیں نکل سکتا۔ تم نے سب سن لیا ہے۔ میں تمہیں دوبارہ امید کا دامن تھامنے نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے دل میں اور میری زندگی میں نازلی کے بعد اب کسی کی جگہ نہیں ہے۔ وہ نہ ہو کر بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ تم اپنی زندگی کو مت اجاڑو، میرا دل تمہاری بربادی کا الزام نہیں اٹھا پائے گا۔ تم پلیز اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ ہاشم خان اب آباد نہیں ہوگا، پر تمہیں آباد دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی۔ کیا تم اتنی خوشی مجھے دے سکتی ہو؟ مدھم آواز میں کہہ کر اس نے کچھ پل تابین کی نم آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنے سوال کا جواب سنے بغیر اس کے ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تابین نے خالی نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ چلا گیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں کو بھیگونے لگے جہاں اس شخص کا لمس موجود تھا۔ آنسو جیسے اس کے لمس کو دھو رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نازلی کو نہیں بھول پائے گا، وہ نہ ہو کر بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ پھر وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ تابین حسن آفندی بھی تو اسے نہیں بھول پائے گی، وہ بھی تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔
اگر وہ خود آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر وہ اسے کیسے زندگی میں آگے بڑھ جانے کا کہہ سکتا ہے؟ پر اس نے کہا ہے کہ اسے خوشی ہوگی اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گی۔ کیا وہ اسے یہ خوشی دے سکتی ہے؟ ہاں، وہ اسے یہ خوشی ضرور دے گی۔ وہ خود ٹوٹ کر بھی اسے یہ خوشی دے گی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کے ساتھ کرب سے مسکرائی تھی، پھر پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آج وہ آخری بار اپنی محبت کا ماتم کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بند ہوئی، پھر دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ان میں سر چھپا کر رونے لگی۔ جان کو ہوش آ چکا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ نور ان کے پاس بیٹھی انہیں خاموش کروا رہی تھی۔ شہریار خاموش سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ خان بابا غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ آبی اور داور ڈر کے مارے کمرے سے باہر ایک طرف ہوئے کھڑے تھے۔ اندر کی ہر آہٹ پر ان کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ جانے کون ہے وہ لڑکی جسے ہاشم خان نے یوں بدنام کیا؟ ہمیں تو اس لڑکی کی بہن کو دیکھ کر لگتا ہے وہ لڑکی بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس کی بہن نے جتنا سچ جھوٹ کیا ہم اس سب سے واقف ہیں۔ اس لڑکی نے کیوں کیا؟ ہاشم خان سے نکاحیسی کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا سر جھکا گئی؟ وہ لڑکی بھی کوئی پاکیزہ نہ ہوگی، اور ہاشم خان سے تو ہم اچھے سے واقف ہیں اور اس سے اب ہم اپنے انداز میں نپٹیں گے۔ خان بابا دانت پیس کر کہتے جا رہے تھے۔ ان کی ہر بات پر نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ فی الحال وہاں کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں نازلی ہی ہے۔ خان بابا غصے سے ہاشم اور اس انجان لڑکی کو خوب سنا رہے تھے۔ نور کے دل میں ایک تو تابین کی باتوں نے ڈر پیدا کر دیا تھا، پر اگر وہ اس چیز کو ایک طرف رکھ کر انہیں سب بتا بھی دیتی تو اسے ڈر تھا کہ نازلی کا جان کر کہیں اس کے لیے ان کی محبت نفرت میں نہ بدل جائے کہ جو کچھ نازلی کے ساتھ اس کے گھر والوں نے کیا تھا، اگر وہی سب کچھ یہاں بھی اس کے ساتھ ہوا وہ لڑکی کیسے جی پائے گی؟ وہ نازک لڑکی مزید تو ہی نہیں سہ پائے گی، وہ مر جائے گی، اور نور ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شہریار آپ گاڑی نکالیں، ہم ابھی اور اسی وقت خان والا جائیں گے اور اپنے نافرمانبردار بیٹے اور اس بے حیا لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے دو ٹوک بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی سپاٹ آواز پر نور کا دل پھڑپڑانے لگا۔ ایک خان والا جانا اور دوسرا نازلی کو بے حیا کہنا، یہ بات اس کے دل میں چبھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ خان بابا کی بات پر شہریار اٹھ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نور کے دل سے شدت سے دا نکلی کہ کسی طرح اس وقت یہ مصیبت ٹل جائے۔ اللہ نے جیسے اس کی دا قبول کی تھی۔ تبھی جان اٹھتے ہوئے بولے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ان کی کمزور آواز پر شہریار کے قدم تھم گئے۔ وہ ان کی طرف پلٹا۔ آپ بیمار ہیں جان، آپ آرام کریں، اس نے نرمی سے کہا۔ مجھے ساتھ جانا ہے ہر حال میں۔ ان کا انداز زدی اور دو ٹوک تھا، جیسے اب کسی کی نہیں سنیں گے۔ آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ آرام کریں، ہم خود آپ کے بیٹے سے اچھے سے بات کر لیں گے، خان بابا نے چبا کر کہا۔ جان نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ان کی دنیا میں طوفان برپا تھا اور وہ انہیں آرام کرنے کا کہہ رہے تھے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ ان کی دنیا اجڑ رہی ہو اور وہ آرام کرتی رہیں؟ ناممکن۔ آپ کے بیٹے سے اچھے سے بات کر لیں گے۔ ان کی اسی بات سے ہی تو جان ڈر رہی تھی۔ وہ باپ بیٹا اب ایک بار پھر سے اگر آمنے سامنے آئے تو جانے کیا قیامت آئے گی۔ غصے کے دونوں تیز تھے۔ اپنے غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری شال نکالو بیٹا، انہیں نے خود کو مضبوط کر کے نور سے کہا۔ خان بابا نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی انہیں بہت مجبور کر دیتی تھی۔ وہ جو کسی کی نہیں سنتے تھے، زد کے پکے تھے۔ وہ جان کے آگے ہار جاتے تھے۔ جان کے آگے ان کی زد ٹوٹ جاتی تھی۔ شہریار رہنے دیں، آپ کی جان اپنی زد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہیں ابھی آرام کرنا چاہیے۔ اصلیے ہم سب صبح خان والا جائیں گے، پھر جو ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا۔ وہ خود پر ضبط کر کے کہتے مٹھیاں بھیج کر صوفے پر بیٹھے۔ ان کی بات پر سر ہلا کر شہریار وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نور کو دیکھا جو خان بابا کے بیٹھنے پر لمبی سانس کھینچ کر جان کو آرام کرنے کا کہنے لگی۔ شہریار کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ نڈھال سی تھی، اس کے اکلوتے بھائی نے ایسا کیا تھا؟ نور کو کتنا دکھ ہوگا وہ سوچ سکتا تھا۔ ہاشم کی شادی کو لے کر اس نے نور کے منہ سے کئی بار باتیں سنی تھیں کہ لالا کی شادی میں یہ کرے گی وہ کرے گی، پر ہاشم نے ہر چیز پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ خود اس لڑکی کے منہ سے ہاشم کی شادی کی بات سن کر شاکر رہ گیا تھا۔
پر پھر اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا کہ ہو سکتا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، پر وہ جس دو ٹوک انداز میں بات کر رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ شہریار کو ہاشم کی اس حرکت پر افسوس ہوا تھا۔ ہاشم خان نے ہمیں بدنام کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہاشم خان نے آبی سے شادی کرنے سے کیوں انکار کیا۔ ضرور اس کے پیچھے وجہ وہ لڑکی ہی ہوگی۔ جانے کتنے سالوں سے شادی کر کے بیٹھا ہے، اتنے عرصے سے وہ ہمیں بیوقوف بناتا رہا ہے۔ خان بابا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالتے۔ غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کی بات پر نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ خان بابا ایسا سمجھیں گے۔ تابی نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ ہاشم کی شادی کب ہوئی، کتنا عرصہ ہوا ہے۔ پھر تو خان بابا کا یہ سوچنا بنتا تھا کہ ہاشم نے نازلی کی وجہ سے ہی آبی سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ باتیں سوچ کر نور کا دل حلق میں آ گیا۔ اب پرانی اور نئی بات جڑ کر اگر ایک ہو گئی تو اس گھر کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک بات جسے لے کر سالوں سے باپ بیٹے کا جھگڑا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اب ہاشم کی شادی سے اس بات کو جوڑ دیا گیا تھا جو کہ خطرے کی بات تھی۔ نور مزید چپ نہیں رہ سکی اور انہیں دیکھ کر بولی، خان بابا جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ کر ہاتھ مسلنے لگی، ایسا ہی ہے۔ ہمیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہاشم خان کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے، ورنہ اسے شادی سے انکار کیوں ہوتا۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں کل دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا ہاشم خان اس لڑکی کے منہ پر طلاق مارے گا یا پھر کل ہمیشہ کے لیے وہ ہم سب کے لیے مر جائے گا۔ خان بابا کے ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے الفاظ پر نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ام جان نے بھی اپنا دل تھام لیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، ام جان نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ ہم ایسا ہی کریں گے بیگم، اور اس بار آپ بھی ہماری راہ میں نہیں آئیں گے، وہ سرد انداز میں بولے۔ پہلے ام جان کی وجہ سے وہ ہاشم کو حویلی آنے سے نہیں روکتے تھے، پر کل کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ ام جان درد میں ڈوبی آواز میں رونے لگے۔ نور نے انہیں دیکھا، پھر ایک دم اٹھ کر خان بابا کی طرف بڑھی اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ خان بابا اپنوں سے یوں منہ نہیں موڑا جاتا، اس نے آہستہ آواز میں کہہ کر انہیں دیکھا۔ ہم منہ نہ موڑے تو اور کیا کریں؟ آپ کے بھائی نے جو کیا وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے تھک کر بیٹی سے پوچھا۔ اس نے ہمارا سینہ چھلنی کر دیا ہے بیٹا جی، ہم اپنے زخم کس کو دکھائیں؟ ہمارا بیٹا ہمیں ہر مقام پر منہ کے پل گرا رہا ہے۔ کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ایسا ہی بیٹا ہونا تھا تو وہ ہوتا ہی نہ، پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کے انداز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ ان کی بات پر نور کی آنکھیں نم ہوئی۔ ام جان کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ شہریار سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ ام جان پلیز روئے نہیں، آپ کی طبیعت پہلے سے خراب ہے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ام جان کو اپنے ساتھ لگایا۔ آپ دیکھیں شہریار، آپ کے خان بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں ایک ماں کے دل کو تڑپا رہی ہیں۔ ان سے کہیں کہ ایسی باتیں نہ کرے، وہ رو کر کہہ رہی تھی۔ شہریار نے پریشانی سے انہیں پھر پتھر چہرہ لیے خان بابا کو دیکھا۔ خان بابا فیصلہ کرنے کے بعد کسی کی کہاں سنتے تھے۔ آپ معاف کر دیں لالا کو۔ نور نے نم آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ وہ بھائی کی طرف سے معافی مانگ رہی تھی۔ اب آر یا پار کا فیصلہ ہوگا، یا وہ ہماری بات مانے گا یا پھر ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، وہ پتھر بنے سخت لہجے میں بولے۔ نور نے لمبی سانس کھینچی۔ وہ انہیں نازلی کا بتانے جا رہی تھی۔ وہ رسک لے رہی تھی کہ کیا پتہ نازلی کے نام پر ان کا دل کچھ نرم پڑ جائے، پر ڈر بھی تھا کہ کہیں نازلی کا نام ان کے غصے کو مزید ہوا نہ دے دے۔ پر جو بھی ہو وہ انہیں سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط کر کے خان بابا کے چہرے کو دیکھا۔ لالا نے جس سے شادی کی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ نازلی ہے، اور ان کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ہاشم لالا نے رشتے سے انکار اس وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ آبی کو واقعی بہن مانتے ہیں۔ اصلی انکار کیا تھا؟ نازلی بعد میں ان کی زندگی میں آئی تھی، وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ دروازے کے پار کھڑی آبی نے دل تھام لیا، جبکہ باقی سب بت بنے تھے۔ نازلی، تمہاری دوست نازلی؟ ام جان سب سے پہلے ہوش میں آئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، وہ بھی تو اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر بیٹھی تھی، تو کیا ان کے دل کی بات پوری ہو گئی تھی؟ انہیں یقین نہ آیا۔ جی۔ نور نے پلٹ کر انہیں دیکھا، نظر شہریار پر پڑی جو جلتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بھی بھائی کے ساتھ مل کر ہمیں دھوکہ دیا۔
خان بابا کی سرد آواز پر نور کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے انہیں دیکھ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ ایسا بالکل نہیں ہے خان بابا، ہم بس سب ٹھیک کر کے آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے۔ لالا سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ نازلی کے گھر والوں کو منا کر پھر نازلی کو یہاں لانا چاہتے تھے۔ وہ جلدی سے بتانے لگی۔ یہی سچ ہے خان بابا، آبی نے اندر داخل ہو کر کہا۔ وہ اندر آ گئی پر داور باہر ہی رہا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خان بابا کا غصہ دیکھ پاتا۔ ہوا تو آپ بھی اس بات سے واقف ہیں، خان بابا نے آبی کو دیکھ کر سپاٹ انداز میں کہا۔ آبی نے ہڑبڑا کر نظریں جھکالے۔ وہ خان بابا، اس نے تھوک نگلا۔ اس سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ آپ دونوں بھی ہاشم کے ساتھ مل گئی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ خان بابا نور کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے چہرے کا رنگ لڑا۔ خان بابا، ہمیں کچھ وقت پہلے ہی پتا چلا تھا۔ آپ یقین کریں ہاشم لالا جلد ہی یہاں سب کو بتانے والے تھے۔ ہم بس حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور نازلی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے گھر والوں کی طرح یہاں بھی اگر اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تو وہ جی نہیں پائے گی۔ وہ بہت معصوم ہے، مانتی ہوں لالا نے اچھا نہیں کیا، پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ وہ نازلی سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ بھی لالا سے محبت کرنے لگی ہے۔ پلیز سب کچھ ٹھیک کر دیں خان بابا، آپ مان گئے تو پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ آپ لوگ نازلی کے ساتھ برا مت کریے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے آپ لوگوں کی محبت کے رنگ دیکھے ہیں، اب اس کی جھولی میں نفرت مت ڈالیے گا، ورنہ وہ سہہ نہیں پائے گی۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ اس گھر کے لیے بیسٹ ثابت ہوگی۔ وہ مجھ سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھے گی، وہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ آپ پلیز اسے قبول کر لیں، وہ بہت اچھی ہے، آپ سب جانتے ہیں نہ اسے۔ نور ایک ہی سانس میں بولتی گئی اس وقت تک جب تک اس کی آواز رنگ نہیں گئی۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی آنسو بہا رہی تھی۔ اس لڑکی نے آپ کو بھی جادو میں جکڑ لیا ہے۔ خان بابا نے بیٹی کے جھکے سر کو دیکھا۔ آپ کو بھی تو جکڑا تھا، کیا آپ کی دوستی اتنی کچی تھی کہ اس ایک بات سے ٹوٹ گئی؟ وہ نم آواز میں بولی۔ پر نازلی کا نام جاننے کے بعد ہم نے تو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ پر اس کے حق میں بھی تو کچھ نہیں کہا نا؟ وہ اداسی سے بولی۔ آپ کیا یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ہم اچھے دوست نہیں؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نور نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مطلب تو یہی ہے۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھے، نور کو اپنی قریب بلایا، پھر آبی کو بھی پاس آنے کا کہا۔ وہ بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہمیں نازلی تب ہی اچھی لگی تھی جب ہم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ ہمیں کہاں ملی تھی؟ انہوں نے دونوں کو دیکھا، دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی۔ جب ہم نے اس سے پوچھا وہ کس کا انتظار کر رہی ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا شوہر یعنی ہمارا نالائق بیٹا، وہ کہہ کر مدھم سا مسکرائے۔ وہ دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ نازلی کا نام سن کر خان بابا نرم پڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی واقعی ساحرہ تھی، ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ نور دل ہی دل میں مسکرائی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ نازلی کے نام پر خان بابا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ انہیں پہلے ہی سچ بتا دیتی۔ قسمت نے کہاں سے کہاں دھاگے جوڑ کر ہم سب کو ایک ہی ڈور سے باندھ دیا ہے۔ وہ سوچوں میں گم بولے تھے۔ نور نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے لالا کو معاف کر دیا؟ نور نے خوشی سے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اپنی دوست کو قبول کیا ہے، اپنی بہو کی صورت میں، پر آپ کے لالا کو ہم اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، انہیں خوب ستا کر پھر معاف کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولے۔ آبی اور نور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بہت اچھے دوست ہیں، آبی نے مزے سے کہا۔ بالکل، ہم آپ دونوں سے کم تھوڑی ہیں، انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا۔ میں آ سکتا ہوں؟ داور نے اندر کا ماحول ٹھنڈا دیکھ کر دروازے سے سر نکال کر کہا۔ آ جائیں محترم۔ خان بابا نے اسے پاس بلایا۔ وہ بھی تیزی سے آ کر آبی اور نور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ بھی ان کی پارٹی میں شامل ہیں؟ ان کے پوچھنے پر داور نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے ساتھ ہی سچ کا پتہ چلا ہے خان بابا، میں بھی اتنا ہی شاکر تھا جتنے آپ۔
میں ان کے راز میں شامل نہیں ہوں۔ وہ عجلت سے بتانے لگا کہ کہیں اسے ان کا ساتھی سمجھ کر اس کی کان کھینچائی نہ ہو۔ اچھا۔ خان بابا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر سامنے خاموش بیٹھی بیوی کو دیکھا۔ آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ ان کی بات پر ام جان نے لمبی سانس کھینچی۔ اس ایک لڑکی نے ان سب کو آپس میں باندھ دیا تھا۔ وہ تو ان کے گھر میں بہار بن کر اتری تھی۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرائے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات خان بابا سے کی تھی کہ انہیں نازلی ہاشم کے لیے پسند ہے۔ پہلے تو وہ سخت خفا ہوئے کہ انہوں نے ایسا کیوں سوچا۔ وہ تو اب بھی چاہتے تھے کہ آبی اور ہاشم کی شادی ہوتی، پر ام جان کے سمجھانے پر وہ آبی اور ہاشم کی شادی کو ذہن سے نکال گئے تھے، پر وہ اپنی معصوم دوست کو اپنے نالائق بیٹے کے لیے کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ پر تب انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا پہلے ہی ان کی دوست کو اپنی دلہن بنا چکا ہے۔ خان بابا کو قسمت کے اس کھیل پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ وہ نور کی شادی میں نازلی کو ہاشم کی نظروں سے بچاتے رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نازلی کے لیے محبت دیکھ چکے تھے۔ وہ اپنی دوست کو بچانے میں ہلکان ہوتے رہے اور ان کا نالائق بیٹا معصوم بنا سب دیکھتا رہا۔ اسے سیدھا تو انہوں نے کرنا تھا، ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ اسے ستا کر پھر ماننا تھا۔ انہوں نے خان بابا اپنی سوچوں سے چونکے، پھر نور اور آبی سے ان کی داستان سننے لگے کہ سارا سچ کیا ہے اور ان دونوں کو ہاشم اور نازلی کی شادی کا کب معلوم ہوا۔ وہ سب ہاشم اور نازلی کی باتوں میں لگے تھے اور شہریار نہ محسوس انداز میں اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ نور نے اسے جاتے دیکھا تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ باقی سب ٹھیک ہو گئے تھے، پر شہریار کا موڈ اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ تابین بہت سا رو لینے کے بعد بیڈ پر لیٹی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور امتل آفندی اندر داخل ہوئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ چل کر بیڈ تک آئے۔ انہیں دیکھ کر تابین اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی اجڑی حالت دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں کچھ حد تک ٹھیک کیا۔ وہ اپنا ظاہری حلیہ تو ٹھیک کر سکتی تھی، پر اندر سے وہ جو ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، وہ سب کچھ شاید کبھی ٹھیک ہونے والا نہ تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ کیا ہونا ہے؟ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ سب تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر جھانک کر کون دیکھ سکتا ہے کہ کسی کو معلوم ہو کوئی کتنا ٹوٹا ہوا ہے؟ دنیا والے صرف ظاہری حال دیکھتے ہیں، دل کا حال یا بندہ جانتا ہے یا پھر اس کا خدا۔ انہوں نے اس کا گال تھپکا، پھر بولنے کے لیے لفظ تلاش کرنے لگے۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ تابین نے ان کی مشکل آسان کی۔ انہوں نے تابین کو دیکھا۔ لالا نے آج پھر مجھ سے بات کی، وہ ضد پر اڑے ہیں کہ انہیں جمال کے لیے تمہارا ہاتھ چاہیے۔ میں انہیں صاف انکار نہ کر سکی، بٹ یو ڈونٹ وری، میں انہیں کسی طرح سمجھا لوں گی۔ انہیں لگا تھا پچھلی بار کی طرف تابین پھر بھڑک جائے گی، پر اس نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ 2 دن پہلے جب انہوں نے بابا صاحب کی خواہش اس کے سامنے رکھی تو تابین کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا، پر ابھی وہ بالکل خاموش تھی۔ مجھے منظور ہے، اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیا؟ امتل آفندی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آپ بابا صاحب کو ہاں کہہ دیں اور منگنی کی جگہ ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ لینی ہے، جتنی مرضی جلدی ہو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ امتل آفندی حیران و پریشان تھی، اور ہاشم؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ وہ میری قسمت میں نہیں۔ بہت دیر سے یہ بات سمجھ آئی ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر ان کا دل بیٹھنے لگا۔ پر کچھ نہیں ماما، میں بہت شراب کے پیچھے بھاگ چکی ہوں، اب حقیقت کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کوئی اس کے دل کا حال جانتا کہ وہ یہ قدم بھی اس ظالم شخص کی محبت میں اٹھا رہی تھی؟ اس نے تابین سے اتنی سی خوشی مانگی تھی تو وہ کیوں نہ دیتی اسے یہ خوشی؟ اس کا وجود تو کل بھی فنا تھا اور آج بھی فنا ہے، پھر خود کو اس شخص پر قربان کیوں نہ کر دیتی؟ اس ایک شخص کی محبت ہی تو اس کی زندگی تھی، پھر اس شخص کی خوشی کے لیے وہ خود کو کیوں نہ وار دیتی؟ کیوں نہیں میری جان؟ میری بیٹی خوش رہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ انہیں نے خوشی سے تابین کو گلے لگایا، ماں کے سینے سے لگ کر اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی جسے اس نے پیچھے دھکیلا۔ آپ بابا جان سے بات کر کے بابا صاحب کو جواب دے دیں۔ ان سے الگ ہو کر اس نے مسکرا کر کہا، اوکے مائی لولی ڈاٹر۔ وہ اس کا گال تھپک کر مسکرائے، پھر اسے ڈنر کے لیے آنے کا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تابین نے بھوک نہ ہونے کا کہہ کر انکار کر دیا۔ وہ چلی گئیں تو تابین بیڈ پر گرنے کے انداز میں چت لیٹ گئی۔
नजरें छत को घूर रही थी। आंखों से खामोश आंसू निकलकर बालों में जज्ब होने लगे। आज उसे लग रहा था कि सिर्फ हाशिम ने ही सच्ची मोहब्बत नहीं की, बल्कि असली मोहब्बत भी सच्ची थी। हाशिम ने नाज़ली की मोहब्बत में अपने दिल का सौदा किया है, तो इसने भी हाशिम की मोहब्बत में अपना आप वार दिया है। आज दिल पर क़यामत गुजर रही थी। जिस्म टूट कर बिखर रहा था, पर दिल के किसी कोने में मोहब्बत को निभा लेने का सुकून भी था। आज खुद गर्ज ताबीन कहें दूर जा सोई थी। वो हाशिम की मोहब्बत को नहीं मिटा सकती थी, पर अब वो उसे पाने की जुस्तजू नहीं करेगी, उसके पीछे नहीं भागेगी। इसकी मोहब्बत को अब सिर्फ अपने दिल की चार दीवारी में महफूज रखेगी, उसे दुनिया के सामने नहीं आने देगी। इसने जमाल आगा के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। हाशिम नहीं तो उसके अलावा कोई भी होता, उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जमाल आगा के करतूतों से वाकिफ थी, पर उसे परवाह न थी। उसे बस हाशिम की बात का मान रखना था। उसे हाशिम को अपनी मोहब्बत के सच्चे होने का यकीन दिलाना था कि देखो, सिर्फ तुम ही सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते, मेरी मोहब्बत भी सच्चाई लिए हुए है। कि देखो, तुम्हारे एक बार कहने पर, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम पर खुद को वार दिया। वो ख्यालों में हाशिम से मुखातब थी। वो सोचती जा रही थी और आंखों से शफाफ पानी निकलकर उसकी नफरत, उसका जुनून, उसकी खुद गर्जी मिटाता जा रहा था। जिस दिन तेरे इश्क में जान जाएगी, समझ लेना तेरा सदका दिया है, तेरी नजर उतारी है। हाशिम देर रात तक गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा। कोट उसने उतार कर साथ वाली सीट पर फेंका था। आस्तीनें कहनियों तक फॉलट थी, बाल मुंतशिर थे, बिल्कुल उसकी जात की तरह। आज वो अपनी मोहब्बत का जवा खेल कर आया था। नाज़ली की खुशी के लिए वो अपना आप हार आया था। अब आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी वो नहीं जानता था। वो अंदर से मर रहा था, टूट रहा था, पर उसे अफ़व करने की इजाज़त न थी, क्योंकि इसने जो फैसला किया था उसे उस पर कायम रहना था, किसी भी हाल में। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। जब उसका मोबाइल रंग करने लगा, इसने कॉल पक न की। इस वक्त उसे किसी से बात नहीं करनी थी। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, ऊपर से तेज बारिश की वजह से गाड़ी के स्लिप होने का डर था, पर हाशिम को परवाह न थी। बादल जोर से गरजे और उनकी रोशनी उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसके दिल में भी आज ऐसा ही हशर बरपा था। उसकी आंखें पत्थर हो रही थीं और दिल से लहू टपक रहा था। बार बार उसका मोबाइल रंग कर रहा था। आखिर तंग आकर इसने साथ वाली सीट से मोबाइल उठाकर देखा। स्क्रीन पर नजर डाली तो लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैली, जिसमें करब साफ नजर आ रहा था। मेरे दिल को क्यों तड़पाना चाहते हैं? मैं पहले से बहुत तकलीफ में हूं। जिस लड़की की एक कॉल का मैंने हर पल इंतजार किया है, आज वो मुझे कॉल कर रही है और मैं इसकी कॉल पक नहीं कर सकता। मैं फिलहाल इसका सामना नहीं कर सकता। मैं उसके सामने वही हाशिम रहना चाहता हूं जो मैं आज तक था। मैं इसके सामने बिखरना नहीं चाहता। वो उदासी से मुस्कुराकर अल्लाह से बातें कर रहा था। उसने आहिस्ता से मोबाइल वापस सीट पर रख दिया। दिल फड़फड़ाने लगा था कि वो कॉल उठा ले, पर वो ऐसी हालत में न था कि नाज़ली से बात कर पाता। जाने कितने घंटे गुजरे। वो दौड़ते मनाजर को देखता, अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फर्क न पड़ा। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। उसने आखिरकार थक कर गाड़ी का रुख घर की जानिब मोड़ा। उसे उम्मीद थी कि नाज़ली सो गई होगी। वो सुबह की थकी हुई थी। वो खानवला के सामने आया। वॉचमैन ने गेट खोला तो वो कार पोर्च में ले आया। कितनी देर कार में ही बैठा रहा। बारिश अब भी जोर और शोर से बरस रही थी। काफी देर बाद लंबी सांस खींचकर वो बाहर निकला, फिर अंदर जाने के बजाय लान में निकल आया। बारिश ने उसे तेजी से भीगो दिया था। उसके दिल में धवां भरा था। वो किसको अपने दिल का हाल सुनाता? कौन था जो उसके दिल पर गुजरती कयामत का हाल सुनता? नाज़ली ने अपने कमरे की खिड़की से उसे देखा, फिर जल्दी से भागकर बाहर निकली। हाल के दरवाजे के बाहर एक तरफ छतरी रखी थी, जिसे 1 घंटा पहले वो रखकर अंदर आई थी। वो शाम से हाशिम का इंतजार कर रही थी और वो अभी आया था और आते ही लान की सैर करने लगा था। ये कोई अच्छी बात तो न थी। उसने मुंह बनाकर सोचा, फिर जल्दी से छतरी अपने ऊपर की और हाशिम की तरफ भागी। उसकी पश्त नाज़ली की तरफ थी। वो बुत बना खड़ा था। उसे अपने बाजों पर नाजुक हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। उसने सफेद हाथ को देखा, फिर नजर हाथ से होती चेहरे की तरफ गई। चलें अंदर। उसने हाशिम का बाजू खींचा। पांव ऊपर करके छतरी हाशिम के ऊपर की कि वो मजीद न भीगे। इतनी सर्दी है और आपने खुद को इतना भगो डाला है। चलें जल्दी अंदर। देखें, मैं भी भीग रही हूं। उसने अपने दुपट्टे की तरफ इशारा किया जो छतरी से निकलकर साइड से भीग चुका था।
ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر لمبی سانس کھینچ کر اس کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ اس نے اب بھی ہاشم کا بازو تھام رکھا تھا۔ آپ کو اتنی رات کو بارش میں نہانے کا خیال کیوں نہ آیا؟ وہ پوچھ رہی تھی، پر وہ خاموش رہا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ نازلی نے چھتری ایک طرف رکھی، تب تک ہاشم لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاشم سنے! وہ بھاگ کر اس تک آئی۔ آپ کہاں تھے؟ اور آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس کے سوالوں پر ہاشم نے رکھ کر اسے دیکھا۔ نازلی کو سیاہ آنکھوں کی چمک مانند لگی۔ آج ان میں وہ شوخی، وہ خوشی نہ تھی۔ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سر درد ہے، آرام کروں گا، وہ بھاری آواز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازلی نے پلٹ کر اسے دیکھا، پر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ نازلی خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ ایک بار پہلے بھی اس نے ہاشم کو اداس دیکھا تھا، پر تب وہ اتنا اداس نہیں تھا، یا شاید تب اسے اس کا اتنا خیال نہ تھا کہ وہ دل سے محسوس کر پاتی۔ پر آج وہ اس کی اداسی محسوس کر رہی تھی، اس کا بدلہ ایک ایک انداز نوٹ کر رہی تھی۔ نازلی کو اس وقت وہ بہت اکیلا اور اداس لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھ مسلنے لگی، پھر آہستہ سے چلتی دروازے کے سامنے رکھی کہ دستک دے یا نہ دے۔ ہاشم کمرے میں آیا، پھر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دائیں گھٹنے پر کہنی ٹکا کر اس نے ہاتھ سے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی۔ دل میں دور دور تک جیسے صحرا بکھرا تھا، ریت اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا، پر اس نے اس پانی کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر آہستہ سے دستک دی گئی۔ نازلی نے پکارا تھا۔ اس نے آنکھوں کو زور سے انگلیوں کی پوروں سے دبایا۔ آپ کھانا تو کھا لیں۔ پھر سے مدھم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز اس کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی، پر وہ اس وقت نازلی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، اس نے بھاری آواز پر قابو پا کر جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دودھ کے ساتھ سر درد کی گولی لے آؤں؟ کافی دیر بعد آہستہ آواز میں پوچھا گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے نازلی، مجھے آرام کرنا ہے، وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ وہ چاہتا تھا نازلی یہاں سے چلی جائے۔ اس کے جواب پر پھر دوسری طرف سے کوئی بات نہ ہوئی۔ اس نے سر دروازے سے ٹیک کر آنکھیں موند لیں۔ دروازے کے اس پار نازلی وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاشم ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کا دل مٹھی میں بھینچا گیا۔ اسے اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ وہ شام سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی، اور وہ آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ اسے ہاشم سے محبت ہو گئی تھی، اور اب وہ بدل رہا تھا۔ کیا وہ اس سے منہ موڑ رہا تھا؟ وہ کیسے برداشت کرے گی؟ اس کی بے رخی اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے محبت کی راہوں پر لے کر آیا تھا، اور اب اگر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ کہے کہ نہیں رہے گی۔ وہ کیوں اسے ہر موڑ پر ایک نئی تکلیف دیتا تھا؟ پرانے زخم ابھی پوری طرح بھرے تو نہ تھے۔ اس کی محبت نے ان پر مرہم رکھا تھا، تو کیا اب وہ پرانے زخموں کو ادھیڑ کر انہیں مزید گہرا کرنا چاہتا تھا؟ اس کی یہ بے رخی نازلی کی جان لینے کے درپا تھی۔ آج پھر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، اور اس کی وجہ وہ شخص تھا۔ ہاشم کافی دیر بعد اٹھا، پھر لمبی سانس کھینچ کر دروازہ کھولا۔ ان کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ سر جھکائے وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو مضبوط کیا۔ اس کی بھاری آواز پر نازلی نے جھٹ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ہاشم کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نازلی کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ پل دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر درد میرا ہے، رونا مجھے چاہیے اور رو تم رہی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ آپ انجان خواب بن لیتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ سر درد کی ٹیبلٹ ملے گی؟ اس نے بات بدلی۔ جی میں لاتی ہوں، اور آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ سردی لگ گئی تو؟ اس کے لہجے میں پریشانی اتری۔ تو اپنے کیے کی سزا سہا لوں گا، اس نے نازلی کو دیکھ کر ذومانی انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ نازلی نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ بارش میں خود ہی بھیگا ہوں، بیمار ہو گیا تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہی ہوں گا نا؟ اس نے نازلی کے بال کان کے پیچھے کر کے نرمی سے کہا۔ چلو تم جلدی سے ٹیبلٹ لے آؤ، میں چینج کر لیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر نازلی نے سر ہلایا، پھر وہ کچن کی طرف بڑھی تو ہاشم کمرے میں آیا۔ الماری سے سفید شلوار قمیض نکالی اور چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا۔
وہ واپس آیا تو نازلی اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھی تھی، نظریں میز پر جمی تھی جہاں دودھ کا گلاس اور ٹیبلٹس رکھی تھی۔ ہاشم خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر گلاس اور ٹیبلٹس لے کر اس کی طرف آئی، اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گلاس تھام لیا۔ نازلی نے ٹیبلٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ ہاشم ٹیبلٹ لے چکا تو گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، جسے نازلی وہاں سے اٹھا کر جانے کے لیے پلٹی۔ جب ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ جتنا وقت اس کا نازلی کے ساتھ رہتا تھا وہ اسے اچھے سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نازلی کو اداس نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پر اس نے یہ نہ سوچا کہ نازلی کیا چاہتی ہے۔ اس نے پہلے بھی خود فیصلہ کیا تھا اور آج بھی اس نے نازلی سے بنا پوچھے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ نازلی اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ وہ ہاشم کے بدلے انداز کو سوچ رہی تھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی تھی۔ کسی انجانے سے خوف نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، اور وہ اپنے دل کا یہ خوف ہاشم کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی، پر اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ یہ سب کہا پاتی۔ ہاشم کتنے پل اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی معصوم صورت کو دیکھ کر اس کے جلتے دل کو سکون مل رہا تھا۔ یہ چہرہ جو اس کے جینے کی وجہ تھا، وہ جلد ہی اس سے چھین لیا جائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کانچ سی لڑکی کو اپنے ہی ہاتھوں کھو دینے والا تھا۔ مجھ سے ناراضگی ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تو آج سے پہلے بھی کبھی اتنا نہیں بولی، نازلی نے مدھم آواز میں جواب دیا، پھر نظریں پھیر کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ بھول رہا تھا کہ ہمیشہ وہ اس سے بات کرتا تھا، کبھی محبت بھری باتیں کرتا تو کبھی اسے پریشان کر کے اسے جواب دینے کے لیے اکساتا تھا۔ آج وہ خاموش تھا۔ آج نہ اس نے کوئی محبت بھری بات کی تھی اور نہ اس سے کوئی مذاق کیا تھا۔ پھر وہ کیسے بولتی، کیا بات کرتی؟ وہ بولتا تھا تو وہ بولتی تھی، اور آج اس کے خاموش ہونے سے نازلی کے اندر بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کے جواب پر ہاشم نے بس اتنا کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ نازلی نے اسے دیکھا جو اب زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر نازلی کو رونا آنے لگا۔ وہ کیوں خاموش تھا؟ وہ کیوں اس سے بات نہیں کر رہا تھا؟ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ اسے کیوں کچھ نہیں بتا رہا تھا؟ نازلی کو بہت سے سوال تنگ کر رہے تھے، پر وہ پوچھ نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تو وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آرام کریں، شب بخیر، لہجے کو مضبوط کر کے کہتی وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہاشم نے خاموش نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اسے روک نہیں پایا، بس جانے دیا، کیونکہ اب وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ جلد ہی اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا۔ تب وہ اسے روک نہیں پائے گا تو کیوں نہ آج سے ہی وہ اپنے اندر یہ عادت ڈال لیتا اسے نہ روکنے کی۔ وہ چلی گئی تو اس نے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ دل کی دنیا طوفانوں کی زد میں تھی۔ عجیب عالم تھا کہ اسے ہر طرف دھند نظر آ رہی تھی، کوئی بھی منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرف وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا تھا، اور ساتھ والے کمرے میں نازلی بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ وہ جو اس کی الجھنیں سلجھانے والا تھا، آج خود الجھا ہوا تھا۔ پھر اسے کون سمجھتا، کون پیار سے اس کی الجھنیں دور کرتا؟ وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی، پردے پیچھے کیے، پھر اس پار برستی بارش پر نظریں جما کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر شیشے پر رکھا۔ بارش کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ایک دم گالوں پر بنے لگے تھے۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہاشم کو بزنس کا کوئی مسئلہ ہو۔ اس نے پازیٹو سوچنا چاہا، پر جانے کیوں دل میں ایک ہی بات اٹکی تھی کہ کہیں وہ ہاشم کو کھو نہ دے۔ کل کی بات اور تھی جب ہاشم اس کے لیے کچھ نہیں تھا، پر آج اس کے لیے ہاشم خان ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی سانسوں کے چلتے رہنے کے لیے ہاشم خان کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ بات وہ ہاشم کو بتانا چاہتی تھی، پر کیسے بتاتی؟ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی؟ میں خاک ہوں تیری راہ کی، میری تشنگی تیرا عشق ہے، مجھے گوند کر اسی عشق میں تو سنوار دے میرے کوزاگر۔ دیر رات تک وہ سب خان بابا کے ساتھ بیٹھے رہے۔ 12 بجے کے قریب سب اپنے کمروں کی طرف بڑھے۔ نور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ دل میں ڈر تھا کہ جانے شہریار کا موڈ کیسا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔
दरवाजे के सामने आकर इसने लंबी सांस खींची, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी फैली थी। शहरयार बालकनी की तरफ खलते स्लाइडिंग डोर में खड़ा बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। नूर ने पलटकर दरवाजा बंद किया, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसके आने की आहट पर भी शहरयार के वजूद में कोई जंबश न हुई। वो वैसे ही बुत बना खड़ा रहा। मां नूर ने उसकी पश्त को देखा। पिछले कुछ दिनों से शहरयार का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था, पर आज फिर से उसे पुराने रूप में देखकर उसका दिल धड़क उठा था। कमरे में मुकम्मल सुकूत था, पर बाहर से आती बारिश की बूंदों की चमचम करती आवाज इस सुकूत को किसी हद तक तोड़ रही थी। मां नूर कदम उठाती शहरयार की तरफ बढ़ी। उसके पीछे रखकर उसने आहिस्ता से पुकारा, पर दूसरी तरफ कोई असर न हुआ। उसने अब आगे होकर शहरयार के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मतोजा करना चाहा। उसके हाथ लगाने पर शहरयार झटके से उसकी तरफ पलटा। उसके अंदाज पर मां नूर जल्दी से 2 कदम पीछे हुई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो काट खाने को दौड़ा। मैं बस वैसे ही देख रही थी कि आप ठीक हैं। उसे जल्दी से सफाई पेश की। इतने दिनों बाद शहरयार का ये रूप देखकर वो डर गई थी। खड़े खड़े मर नहीं गया था। मैं ठीक ही हूं, उसने झंझलाकर सर्द लहजे में कहा। मां नूर ने अफसोस से उसे देखा कि वो कैसी बातें कर रहा था। आपको अचानक हवा क्या है? उसने दक से पूछा। मुझे कुछ नहीं हवा, मैं जैसा पहले था अब भी वैसा ही हूं, वो सपाट अंदाज में बोला। आपको कोई बात बुरी लगी है? मां नूर ने उसके संजीदा चेहरे को देखकर पूछा। न बीबी, मुझे क्यों कुछ बुरा लगने लगा? आप खुश हैं, बाकी सब खुश हैं, तो मेरे अच्छा बुरा लगने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? उसका अंदाज तंजिया था। फर्क पड़ता है? शहरयार, असलिए तो पूछ रही हूं आपसे, इसने संजीदगी से कहा। बहुत शुक्रिया तुम्हारे पूछने का, अब मेरी जान छोड़ दो, शहरयार हाथ जोड़कर बोला। मां नूर को उसका यह अंदाज जरा ना भाया। उसकी पेशानी पर बल पड़े। आपका मसला क्या है शहरयार? अब जब कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप इस तरह भी क्यों कर रहे हैं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, माफ करो मुझे, वो सख्त लहजे में कहता दूसरी तरफ से होकर निकलने लगा जब मां नूर ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोका। आज आप मुझे बता ही दे शहरयार खान के आपके साथ मसला क्या है? हर बात पर डर लगा रहता है कि कहीं आप नाराज न हो जाए, कहीं आपको कोई बात बुरी न लग जाए। आप बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? उसने तंग आकर शहरयार को घूरकर पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम इस वक्त मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, उसने चबाकर जवाब दिया। मैं जवाब लिए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? नूर ने तब कर कहा। मेरी बला से सारी जिंदगी यही जमी खड़ी रहो, पर मेरा दिमाग मत खाओ, वो दानत पेश कर कहता वहां से जाने लगा। मां नूर ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोका। दिमाग तो मैं आपका जरूर खाऊंगी, आपको मेरी बातें सुननी होंगी और उनका जवाब भी देना होगा, उसने जदी लहजा अपनाया। उसकी बात पर शहरयार खामोशी से उसे घूरता रहा। वजह बताएं मुझे, उसने शहरयार की आंखों में आंखें डालकर पूछा। फिर अपना हाथ पीछे क्या? तुमने मुझे धोखे में रखा, शहरयार ने सर्द अंदाज में कहा। अशारा हाशिम की शादी वाली बात की तरफ था। मां नूर ने लंबी सांस खींची। वो सबके सामने बात हुई है शहरयार, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने बस अपने लाला का साथ दिया है, उसने मध्यम आवाज में जवाब दिया। मेरी बीवी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज था कि तुम मुझे ये बात बताती, उसने सीने पर बाजू बांधकर संजीदगी से कहा। यह बात हमारी शादी से पहले मुझे मालूम हुई थी शहरयार, और तब मैंने लाला से वादा किया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर मैं कैसे आपको बता देती, कैसे अपने लाला की बात का मान तोड़ती, इसने तहम्मुल से कहा। उसकी बात पर शहरयार की पेशानी पर शक्ने नमूदार हुई। ठीक है, तुम फिर अपने लाला की बहन बनकर ही रहो, इसने सर्द लहजा अपनाया। नूर हैरान हुई। आप अपना और लाला का मुकाबला क्यों कर रहे हैं? उसने संजीदगी से सामने खड़े उस शख्स को देखा। मुझे मजीद तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से, उसने मां नूर को कंधों से थामकर पीछे करना चाहा, पर वो अपनी जगह पर जमकर खड़ी रही। पर मुझे आपसे बात करनी है, असलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, उसने मजबूत लहजे में कहा। शहरयार ने उसके कंधों को एक झटके से छोड़ा था। मेरे सब्र को मत आजमाओ मां नूर,
اس نے چبا کر کہتے ماں نور کو گھورا۔ اس کی بات کو اگنور کر کے وہ اپنی بولی، آپ کو ہمیشہ میرے لالا سے مسئلہ کیوں رہتا ہے؟ بات اگر رشتے سے انکار کی ہے تو آپ کی بہن نے بھی انکار کیا تھا، پھر سزا صرف میرے لالا کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ صرف ان کے ساتھ ہی آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ وہ دانت پیش کر سوال پر سوال کر رہی تھی۔ اس بات کو بیچ میں مت لاؤ ماں، وہ مدھم آواز میں غرایا۔ انداز وارن کرنے والا تھا پر ماں نور کو غصہ آ گیا تھا، اس لیے وہ بولتی چلی گئی، کیوں نہ لاؤں شہریار؟ جب سارا مسئلہ ہی یہیں سے شروع ہوا ہے تو پھر میں کیوں نہ لاؤں اس بات کو بیچ میں؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ وہ اس سب سے تنگ آ چکی تھی، آخر کب تک یہ سب چلتا؟ وہ ختم کرنا چاہتی تھی اس قصے کو، اپنی اس الجھن کو۔ شہریار کچھ نہ بولا، بس سرخ چہرے کے ساتھ ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ جواب دے شہریار، اب آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہوگا کہ لالا نے شادی کیوں کر لی؟ انہیں تو آپ کی بہن سے شادی بس۔ شہریار دھاڑا تھا، ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا تھا۔ ماں نور کی زبان کو باریک لگی، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ شہریار کا ہاتھ ہوا میں تھا اور ماں نور کی نظریں شہریار کی آنکھوں پر جمی تھی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں نمی پھیلتی دیکھی تو زور سے مٹھی بھینچ کر اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ ایسی باتیں منہ سے مت نکالو ماں کہ اپنے بھائی کی طرح بعد میں تمہیں بھی پچھتاوا ہو، وہ ضبط سے بھاری آواز میں بولا۔ ماں نور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، تھپڑ بھلے ہی نہیں مارا تھا پر اس کا ہاتھ اٹھانا ہی ماں نور کی جان لے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بنا پلکیں جھپکے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہوں نہ کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا؟ کیوں مجھے اس سے مسئلہ ہے؟ وہ کچھ پل رکا۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتانے کا طے کیا تھا، پر اب اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ وہ اسے دیکھتا آہستہ آہستہ ساری بات بتا رہا تھا۔ ماں نور کی آنکھوں سے اور تیزی سے آنسو بنے لگے۔ شہریار بات ختم کر کے کچھ پل خاموش ہوا۔ ماں نور کے پاس الفاظ نہ تھے کہ وہ اسے کیا کہتی۔ میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، مگر ہمیشہ اسے دیکھ کر اس کے ذکر پر مجھے اس کے کہے جملے یاد آتے ہیں اور میں خود پر سے کنٹرول کھو دیتا ہوں۔ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، وہ کہہ کر پیشانی مسلنے لگا۔ ماں نور نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر آہستہ سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ بڑھا کر اس کا بایاں ہاتھ تھا۔ شہریار نے چونک کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، جو کچھ میں نے کہا اس کے لیے آئی ایم سوری، میرے لالا کی طرف سے آئی ایم سوری، ہر اس بات کے لیے جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا، آپ کو تکلیف پہنچی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نم آواز میں آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ شہریار نے لب بھینچ کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ ہو سکے تو ہاشم لالا کو معاف کر دیجیے گا، اس نے مدھم آواز میں کہہ کر سر جھکایا۔ کچھ پل خاموش رہی، پھر نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور بے فکر رہیں، اب کبھی ماں نور آپ کا دماغ نہیں کھائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ شہریار بت بنا وہیں کھڑا رہا، وہ اس لڑکی کو روک نہ سکا۔ ماں نور وہاں سے نیچے آبی کے کمرے میں آئی، وہ سو رہی تھی۔ وہ ایک طرف صوفے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں چھپا کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ وہ مانتی تھی کہ ہاشم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس نے جو بھی کیا تھا وہ غلط تھا، پر کیا جو کچھ شہریار نے کیا تھا کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا اسے ہاشم کی غلطی کی سزا ماں نور کو دینی چاہیے؟ ماں نور کو اپنی بات پر بھی افسوس ہوا تھا کہ اس نے آبی کے لیے اتنے تلخ الفاظ کیسے استعمال کیے تھے۔ وہ تو اس کی بہن، اس کی دوست تھی، پھر جانے کیوں وہ غصے میں سب کہہ گئی تھی۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر بیڈ پر سوئی آبی کو دیکھا۔ آئی ایم سوری آبی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آنکھوں سے پانی اب بھی بہہ رہا تھا۔ گلے میں پنے لاکٹ کو چھو کر وہ اور شدت سے رونے لگی۔ دوسری طرف شہریار پھر سے وہاں کھڑا برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ ماں نور کی نم آنکھوں کا منظر بار بار اس کے سامنے آ کر اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ جا کر ماں نور کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، پر پھر دل کو قابو کر کے اس نے خود کو روک دیا۔ ان دونوں کو کچھ وقت چاہیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اصلی ان کا دور رہنا ہی بہتر تھا۔ اگلے دن صبح ہی نازلی کو ایک فون کال آئی تھی۔ ہاشم آفس کے لیے نکلا تو وہ بھی جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ جمال آغا کی اس حرکت کے بعد ہاشم نے اسے اکیلے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے کے بجائے چپ کر خان ولا سے نکلی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تو وہ ہاشم تک خبر پہنچا دے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مین روڈ پر آ کر وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھی اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔
اسے معلوم تھا کہ ہاشم کو اگر اس کے اکیلے باہر آنے کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہوگا، پر نازلی کو فون پر جو کہا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ گھر سے نکلنے پر مجبور تھی۔ اس کا دل بے حد بے چین تھا، وہ جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔